اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى لهم. آج کا حلقہ کشف المحجوب حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کشف المحجوب کا سبق ہے، جو کہ تقریباً ہر ماہ یہ سبق پڑھایا جاتا ہے. اس روحانی کتاب سے جو فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں وہ اتنے حیرت انگیز ہیں کہ لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ یہ کتاب بنی ہے اور انشاءاللہ بنے گی تا قیامت، کیونکہ عند اللہ مقبول ہے. عند اللہ مقبول ہے. عند اللہ کہتے ہیں اللہ جل شانہ کے ہاں یہ کتاب مقبول ہے. بعض شخصیات مقبول ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے اللہ جل شانہ ان کے قلم کو بھی مقبول کر دیتے ہیں. بعض شخصیات مقبول ہوتی ہیں اور بعض اوقات اللہ پاک ان کے قدم کو مقبول کر دیتے ہیں. قدم، جن خیر کے کاموں کے لیے ان کے قدم اٹھتے ہیں وہ قدم مقبول ہو جاتے ہیں. بعض قلم مقبول ہو جاتے ہیں، بعض قدم مقبول ہو جاتے ہیں، بعض قلم مقبول ہو جاتے ہیں. تو یہ قدم بھی مقبول تھے اور قلم بھی مقبول تھے. وہ سانے والی لائٹ بند کرو. یہ قلم بھی مقبول تھے اور یہ قدم بھی مقبول تھے. قدم کیسے مقبول؟ قدم ایسے مقبول کہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے قدم مقبول تھے. قدم کہاں غزنی افغانستان اور کہاں لاہور، وہ قدم اٹھے اللہ کے لیے. جن قدموں کے پیچھے اللہ جل شانہ کی رضا ہو، دنیا کا کوئی مال، دنیا کی کوئی طلب، دنیا کی کوئی چیز مطلوب نہ ہو، اللہ، بس اللہ، ہر قدم پہ اللہ سے باتیں کرے کہ اللہ تو جانتا ہے، صرف تیرے لیے. تو وہ قدم اللہ کے ہاں بہت قیمت رکھتے ہیں. اور جس قلم کی اللہ کے ہاں قیمت ہو کہ وہ قلم ایسا ہو کہ جو صرف اللہ کے لیے چلے، نفس کے لیے، چاہت کے لیے، شہوت کے لیے، خواہش کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. جو قلم اللہ کے لیے چلے گا وہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہی لکھے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اللہ اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جنہوں نے مدینے والے سے فیض پایا، بس انہی کو لکھے گا. وہ قلم اللہ کے لیے، اور وہ قلم ناقابل فراموش ہوگا، انمنٹ ہوگا، مٹے گا نہیں، انمنٹ ہوگا. انہی میں سے یہ کتاب ہے جس کے پیچھے جس کے پیچھے قدم بھی مقبول ہے اور جس کا قلم بھی مقبول ہے. اللہ کے ہاں قبول ہو چکا ہے، قلم بھی قبول ہو چکا ہے اور قدم بھی قبول ہو چکا ہے. قدم اس لیے قبول ہوا کہ اللہ کے لیے اٹھا، مسلسل اللہ کے لیے اٹھا. اور قدم اس لیے قبول ہوا، قدم اس لیے قبول ہوا کہ اللہ کے لیے اٹھا، اور قلم اس لیے قبول ہوا کہ اللہ کے لیے چلا. اس کتاب کو آپ پڑھ کے دیکھیں، اس میں آگے ہم جا کے پڑھیں گے، ابھی بہت ساری دیر ہے. تصوف کے نام پہ غیر شرعی اٹھنے والے فتنے ان کو بیان کیا. اس لیے آپ حیران ہوں گے، اس کتاب کی تاریخ میں ایک بات ہے، جس دور میں یہ کتاب لکھی گئی ہے 1000 سال پہلے کی بات ہے، اس دور میں اس کتاب کو چھپنے نہیں دیا گیا. کیوں؟
اس دور میں تصوف کے نام پہ بدعات تھیں، آگے بیان کیا ہے شیخ نے، حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کو بیان فرمایا. ایسے نام، ایسی چیز کو تصوف قرار دیا گیا جن کا قرآن و حدیث سے، اللہ کے حبیب سے کوئی سر سے لے کر پاؤں تک نہ جوڑ بنتا تھا، نہ توڑ بنتا تھا، نہ تانا بنتا تھا، نہ بانا بنتا تھا، نہ کوئی ذریعہ بنتا تھا. خواہشات کو تصوف قرار دیا، اس کا باقاعدہ رد کیا ہے، اس کا باقاعدہ رد کیا ہے. تو اولین سالوں میں جب یہ کتاب لکھی گئی، پھر اس کتاب کو نہیں چھپنے دیا. پھر ایسا کیا، اس کتاب کو لے کر کچھ لوگوں نے اپنے نام سے چھاپ دیا، اس کو چلا دیا. چھاپنا پہلے ایسے ہوتا تھا، کتاب ایک لکھی جاتی تھی، بہت سارے کاتب لے کے اس کو ہاتھوں سے لکھتے تھے، یعنی 20-30 کاتب کو بٹھا دیا، 20-30 کاتب. ہر کاتب نے اس کو ہفتے میں 2 ہفتے میں، اتنے تیز قلم ہوتا تھا ان کا، کیونکہ لکھنے کی مشق ختم ہو گئی، اس لیے ہمارے پاس سے نظام ختم ہو گیا. اب انوکھا نظام نظر آتا ہے، تیز قلم ہو گیا، تیز. تو پھر وہ کتابیں چھپتی تھیں، اس کو چھاپا کہا جاتا تھا، یعنی ہاتھوں سے لکھا کا نام ہے ہمیں، جسے آج ہم چھاپا کہتے ہیں. پھر ان کو پھیلایا جاتا تھا. پھر شیخ نے اس کو پھر سے لکھا اور اپنے نام علی اس میں بار بار لکھا، لفظ علی کا اضافہ کیا. ہر حق کڑوا ہوتا ہے، ہر باطل میٹھا ہوتا ہے، لیکن کڑواہٹ وہ ظاہری ہوتی ہے. دوائی کی کڑواہٹ ظاہری ہوتی ہے، اور زہر کے اوپر جو شوگر کوٹڈ ہوتا ہے وہ ظاہری ہوتا ہے. کڑواہٹ شفا کے ذریعے اپنا اثر دکھاتی ہے، شفا کی شکل میں دکھاتی ہے. کڑواہٹ شفا کی شکل میں اپنا اثر دکھاتی ہے، اور مٹھاس شوگر کوٹڈ وہ زہر ہوتا ہے تو وہ بھی اپنا اثر زہر کرتی ہے. یہ کشف المحجوب حق ہے. میرے مرشد حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ کی قسم یہ کتاب حق ہے، حق ہے. اگر حق نہ ہوتی اللہ اس کو مٹا دیتا. یہ کتاب حق ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے حق نکل رہا ہے. ساری توحید اور رسالت اس میں موجود ہے، اور سارے باطل چیزیں جن کا توحید رسالت سے تعلق نہیں ہے، جو صوفیہ کے نام پہ اٹھی اور ختم ہو گئی، اس میں اس کا رد ہے، رد ہے. تو آج کا حلقہ کشف المحجوب ہمیں کچھ سبق دے گا. ابھی میں کشف المحجوب کا متن پڑھتا ہوں، آپ غور سے سنیے گا، اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے. اس کے مطابق اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود شریف پڑھ لیں. لکھا ہے، گدڑی فقیر کی پہچان نہیں. یہ ضروری نہیں کہ گدڑی فقیر کی پہچان ہو. اہل تصوف کی عادت کو چھوڑ دینا طریقت کی شرط نہیں. صوفیہ جو اس حال میں پشم کا لباس کم پہنتے ہیں، ان کی 2 وجوہ ہے. اس لیے کہ پشم شورناک ہو گئی ہے، یعنی جانوں کے جاذبے جا بیٹھنے کی وجہ سے ناپاک ہے. دوسرا کہ اس لیے کہ بدعتوں کے ایک گروہ نے پشم کے لباس کو اپنا نشان بنا لیا، اور بدعتیوں کے شعار کے خلاف کرنا بشرطے کہ وہ سنت کے خلاف نہ ہو بہت اچھا ہے. کیونکہ گدڑی کے سینے میں تکلیف اس لیے جائز رکھتے ہیں کہ ان صوفیہ کے درجہ لوگ بہت بزرگ ہیں. ہر شخص نے اپنے آپ کو بظاہر ان کی مانند بنا لیا اور گدڑی پہن لی، اور برے افعال ان سے ظاہر ہوئے،
اور ان صوفیاء کو اپنے مخالفین کی صورت سے رنج ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے لیے ایک لباس تجویز کیا ہے کہ ان کے سوا کوئی دوسرا شخص اس کو سی نہیں سکتا، اور اس کو ایک دوسرے کی پہچان کی علامت اور شعار بنا لیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک درویش کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ ٹکڑا جو اس نے اپنی گدڑی میں سی رکھا تھا اس کا خط غلط دوسرے نسخے میں خط چوڑا لگا دیا تھا، اس شیخ نے اس کو اپنے پاس سے جدا کر دیا۔ مطلب یہ اس کا تھا کہ اہل صفا کی طبع نازک اور مزاج لطیف ہوتا ہے اور طبیعت کی کجی انہیں اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ اس طرح نام موضوع شعر طبیعت کو اچھا معلوم نہیں ہوتا، ایسے ہی ناموضوع فعل بھی طبیعت قبول نہیں کرتی۔ اور ایک گروہ صوفیہ نے لباس کے ہونے یا نہ ہونے میں تکلف ہی نہیں کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں گدڑی دے دی تو انہوں نے پہن لی، قبا دے دی وہ پہن لی، اگر ننگا رکھا تو انہوں نے ننگا رہنا ہی پسند کیا۔ میں علی حجویری جلابی، دیکھیں اب پھر نام آیا، علی بن عثمان جلابی۔ جلاب اور حجویر ایک جگہ اماں کا خاندان رہتا تھا جلاب میں، اور بعض جگہ آتا ہے کہ جلاب میں ابا کا خاندان رہتا تھا، اور حجویر میں اماں کا خاندان یا ابا کا خاندان رہتا تھا۔ تو اس لیے شیخ اپنے نام کے ساتھ دونوں لفظ لکھتے ہیں، یا جلابی یا حجویری۔ تو فرمانے لگے میں علی بن عثمان جلابی نے اس طریقہ کو پسند کیا۔ کیا طریقہ؟ سنیں۔ کہنے لگے کہ ضروری نہیں کہ جو گدڑی پہن لے وہ فقیر ہوتا ہے، فقیری نام دل کی ہے، لباس کی نہیں ہے۔ بزرگی بعقل است نہ بسال است، تونگری بدل است نہ بمال است۔ عقل کا نام دل کا نام ہے۔ اور ماننے لگے کوئی گدڑی پہن لے، کوئی قبا پہن لے، بڑا اچھا لباس پہن لے، لاجواب لباس پہن لے، کوئی ایسا ہے نہ گدڑی ملی نہ لباس ملا جو ننگا ہو گیا۔ لیکن ہمارے ہاں لباس نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ اس لباس کا تعلق سنت کے ساتھ ہے۔ بڑی عجیب بات فرمائی۔ اور دوسری سطر میں ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ بدعتیوں کے شعار کے خلاف کرنا بشرطے کہ وہ سنت کے خلاف نہ ہو بہت اچھا ہے۔ اہل بدعت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو عمل نہ کیا ہو، خلفائے راشدین صحابہ تبع تابعین سے جو عمل ثابت نہ ہو، وہ عمل دین سمجھ کے بنا لینا اور اس کو دین سمجھ کے کرنا، اس کا نام بدعت ہے۔ کہنا ثواب ہے، اس کو دین سمجھ کے کرنا، اس کا نام بدعت ہے۔ حکایات سے مروی ہے جب احمد خضرویہ رحم اللہ باجدید بستامی رحم اللہ کی زیارت کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے قبا پہن رکھی تھی، اور جب شاہ شجاع ابی حفص رحم اللہ کی زیارت کو تشریف لائے تو وہ بھی قبا پہنے ہوئے تھے۔ ان کا متعین لباس تھا، کیونکہ بعض اوقات وہ عبا بھی رکھتے تھے اور کبھی پشمینہ کا لباس یا سفید پیراہن بھی پہنتے تھے۔ جیسا بھی مل جاتا پہن لیتے تھے، کیونکہ وہ جس چیز سے آدمی کا نفس عادی ہو اس عادت سے اس شخص کو الفت ہو جاتی ہے، اور جب کسی چیز کی اس کو عادت ہو جاتی ہے تو وہ بار بار کرنے سے عادت تباہ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے حق سے حجاب بن جاتی ہے، حق سے حجاب بن جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بہترین روزہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کیسا؟ فرمایا کہ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، تاکہ نفس کو روزہ رکھے یا افطار کرنے کی عادت نہ ہو جائے، اس وجہ سے حق سے حجاب ہو جائے۔ اور اس بارے میں ابو حامد دوست فرماتے ہیں کہ حال بہت ٹھیک رہا، ان کے مرید انہیں کوئی لباس پہناتے تو وہ پہن لیتے، اور جب ان میں سے کسی مرید کو اس لباس کی حاجت ہوتی تو اس کی فراغت قلبی کی ٹوبے لگے رہتے۔ جب آپ دنیا معافیہ سے خالی ہو جاتے تو ان کا لباس ان سے اتار لیتے، آپ نہ پہنانے والے سے کہتے کیوں پہنایا، اور نہ اتارنے والے سے کہتے کیوں اتارا۔ ہمارے اس بزرگ میں ایک بزرگ غزنی میں، اللہ اس شہر کو آفات سے محفوظ رکھے، غزنی کا نام آیا تو اپنے شہر کو دعا دی۔ غزنی کا نیا شہر آیا تو اپنے شہر کو دعا دی کہ اللہ اس شہر کو آفات سے، جس کا لقب معید رحم اللہ ہے، معید، وہ لباس پہننے میں پسند و امتیاز کو روا نہیں رکھتے تھے۔ ایک مقام میں وہ نہایت درست
رہی بات ان صوفیہ کی اکثر کپڑے نیلے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بزرگوں نے اپنے طریق کی بنیاد سیر و سیاحت میں رکھی ہے۔ سفید لباس میں اپنے حال پر نہیں رہتا، اس کا دھونا دشوار ہوتا ہے، ہر شخص اس کی تمامی کر سکتا ہے، چرا لیتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نیلا لباس اہل ماتم و مصیبت غمزدہ لوگوں کا لباس ہے۔ دنیا محنت کا گھر ہے اور مصیبت کا پردہ سرا ہے، غم کا گڑھا اور جدائی کی کٹیا اور بلا کا گہوارہ۔ جب حق کے طالب علموں نے اپنا ولی مقصود دنیا میں ہوتے نہ دیکھا تو نیلا لباس پہن لیا اور وصال محبوب کے سوگ میں بیٹھ گئے۔ ایک دوسرے گروہ نے اپنے عمل میں کوتاہی اور اپنے عمل میں خرابی اور زمانہ میں توضیع اوقات کے سوا کچھ نہ دیکھا تو نیلا لباس پہن لیا، کیونکہ مقصود کا فوت ہونا موت سے زیادہ سخت ہے۔ اگر ایک نے اپنے کسی عزیز کی موت پر نیلا لباس پہن لیا تو دوسرے نے مقصود کے فوت ہونے پر نیلا لباس پہن لیا۔ علم ظاہر کے ایک جھوٹے مدعی نے کسی درویش سے پوچھا، یہ نیلا لباس تو نے کیوں پہنا؟ اس نے جواب دیا کہ فقر، علم اور شمشیر۔ تلوار بادشاہوں کو ملی جنہوں نے اسے موقع پر استعمال نہ کیا۔ علم علماء نے اختیار کیا لیکن فقط اس کے سیکھنے کا اکتفا کیا، اور فقر فقیروں کے گروہ نے اختیار کیا اور میں نے ان تینوں گروہوں کی مصیبت پر نیلا لباس پہن لیا۔ ظاہر کو بیان کیا ہے، لباس کو بیان کیا۔ ہمارا پچھلا حلقہ کشف المحجوب بھی کیا تاریخ ہے؟ میں نے پچھلا جو حلقہ کشف المحجوب تھا اس میں بھی حجاب کو بیان کیا۔ انہوں نے سارا کا سارا آج تک جو حلقہ کشف المحجوب میں چل رہا ہمارا سلسلہ، یہ ظاہر کو بیان کر رہے ہیں، لباس کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، جس دور میں حضرت علی حجوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، اس دور میں مختلف صوفیاء کا لباس اپنا تھا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے حکیم تھے، ایک طبیبوں کا علاج معالجے کا ایک دور تھا۔ تو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا، ہاتھ پھیرتے تھے، شفا مل جاتی۔ بعض اوقات مردوں کو ہاتھ لگاتے، اللہ انہیں زندگی دے دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور تھا، بڑے جادوگر تھے۔ اللہ پاک نے موسیٰ کو علیہ السلام کو عصا کے نام پہ جادو کا توڑ دیا۔ ہر دور میں ہر چیز کا توڑ ملتا ہے، ہر دور میں ہر چیز کا توڑ ملتا ہے۔ اگر اس دور میں ان چیزوں کا توڑ نہ ملے تو اللہ اپنی قدرت کا اظہار کیسے فرمائے؟ یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو پوشیدہ ہیں۔ تو پیر علی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہر شخص نے اپنا ایک لباس کا تعین کیا تھا۔ انہوں نے سارے لباس بیان کیے، آگے بھی ہم آئندہ نشست میں بھی لباس ہی کا ابھی یہ باب چل رہا۔ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد ایک چیز بیان فرمائی کہ میں علی بن عثمان جلابی کو سب سے زیادہ پسندیدہ لباس وہ ہے جو مدینے والی کا لباس ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کن رنگوں کو پسند فرمایا اور کیسا لباس پسند فرمایا؟ جس سے محبت ہوتی ہے بے ساختہ اسی کی طرف نظر اور دھیان چلا جاتا ہے۔ انسان کا دماغ ہے، انسان کے دل کی کیفیت ہے، جس سے محبت ہوتی ہے۔ پھر اللہ سے محبت ہو جائے تو اللہ کی طرف دھیان چلا جاتا ہے، اللہ کی طرف دھیان چلا جاتا ہے جب اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا یہ برزخ کیا ہے؟ یہ برزخ، اور برزخ کے معنی کیا ہے؟ برزخ کیا ہے اور برزخ کے معنی کیا ہے؟ برزخ کے معنی ہے پردے کے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ پاک نے قرآن میں سورۃ الرحمن میں فرمایا، دو سمندر، دو پانی ہوتے ہیں، مرج البحرین، دو پانیوں کے ملنے کی جگہ، ان کو ایک پردہ ہوتا ہے جو ان کو آپس میں ملنے نہیں دیتا۔ برزخ پردے کا نام ہے۔ ایک بات بتاؤ،
مر کے آدمی پردے میں چلا جاتا ہے، لیکن یہ ہوتا ایسے سامنے ہے. مر کے نا آدمی کے سامنے صرف پردہ آ جاتا ہے، ہوتا بالکل سامنے ہی ہے، آپ گمان نہیں کر سکتے. مجھے ایک اللہ والے بتانے لگے، کہنے لگے میرے والد صاحب میرے بھائی کو خواب میں آئے، تو بیمار ہے. اس نے کہا میں بیمار نہیں ہوں. کہ تجھے تکلیف ہے تو بیمار ہے. اس نے پھر کہا میں نہیں ہوں. انہوں نے پھر فرمایا ہے. خواب ختم ہو گیا. چند دنوں کے بعد ان کو تھائرائیڈ کا خطرناک مسئلہ شروع ہو گیا، اور ڈاکٹروں نے کہا کہ جناب یہ تو کینسر ہو سکتا ہے گلے کا. کہنے لگے اللہ پاک نے کرم کیا اور وہ نہ ہوا. وہ کہنے لگے میرے والد صاحب نے فرمایا تھا کہ تجھے تکلیف ہے. میں کہتا ہوں نہیں ہے. انہوں نے فرمایا بھائی سو تو نہیں رہے. دیکھو ایک بندہ اب بھی سو رہا، یہ سو گیا، اب جاگ گیا. تو مجھے تو تکلیف تھی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا نہیں تجھے تکلیف ہے، اور تھی. ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے سامنے میرے آپ کے. اس پردے کو ہم سمجھ نہیں پا رہے. تو کسی نے خواب میں پوچھا، اس نے کہا تو اس دنیا میں واپس تیرے لیے اللہ سے دعا کرو تو واپس آ جائے. بڑے دکھ دیکھے تو نے دنیا میں. اس نے کہا جو سکھ یہاں دیکھے وہ دکھ سارے بھول گئے. میں تو نہیں آتا، میں کیوں آؤں؟ اس پردے کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور ہم نے اپنے سامنے پوشاک کے نام پہ، لباس کے نام پہ بڑے پردے لٹکائے ہوئے ہیں. کتنے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے بہترین لباس پہنے، لیکن ان کا لباس ان کے سامنے پردہ نہیں بنا. اور کتنے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے فقیری کے لباس پہنے. ہاں صحابہ میں اعلیٰ پوشاک پہننے والے تھے، اور صحابہ میں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں فقیری کا لباس پہننے والے تھے. کہیں یہ لباس ہمارے سامنے حجاب نہ بن جائے. اس کو سمجھے میری بات کو. دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے. لباس ایک مشغلہ ہے، ضرورت ہے انسان کی، لیکن وہ ضرورت کی حد سے نکل کے جب خواہش کی حد پہ چلا جاتا ہے پھر نقصان ہوتا ہے. پھر دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے. ساری دنیا کے مشاغل ہمارے سامنے، لیکن ہم رہے تو باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. رہے سب کے ساتھ لیکن رہے سب سے جدا. دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. یہ ولی کی پہچان ہے. اولیاء کرام نے کسب کیا، پیشہ کیا، اپنے پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کی. کوئی لوہار بنا، جسے ہم کمیوں کا پیشہ کہتے ہیں نا، کمیوں کا پیشہ، یہ سارے کمیوں کے پیشے اولیاء کرام کے پیشے تھے، اور سارے یہ کمیوں کے پیشے صحابہ کرام کے پیشے تھے. 18ویں صدی کی اصطلاح ہے کمی. اس سے پہلے کوئی لفظ ہے کمی، چھوٹا بڑا کچھ نہیں تھا. سارے اولیاء، سارے تابعین، سارے محدثین، سارے صحابہ، ان سب نے یہی پیشے اختیار کیا. لیکن ان کے پیشے ان کے سامنے حجاب نہیں بنے، کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے سامنے اصل آخرت ہے. آخرت ہے. اللہ پاک نے حجاب کر دیا. جنات کے سامنے حجاب تو کر دیا، اور کیا ہے؟ مخلوق ہے، ہمارے ساتھ اٹھتی ہے، ہمارے ساتھ بیٹھتی ہے، ہمارے ساتھ رہتی ہے، ہر پل ہر سانس ہمارے ساتھ ہوتی ہے. جنات کی مخلوق ہر لمحہ.
صرف اللہ پاک نے حجاب سامنے کر دیا. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ حجاب یوں ہٹا دیتا ہے. یہ مراقبہ کیا ہے؟ حجاب کا ہٹنا تو ہے. مراقبے میں نظر نہ آنا کیا ہے؟ کیفیات کا نہ بننا ہے. حجاب تو ہے. اور اللہ پاک جل شانہ بعض بندوں پہ حجاب رکھتا ہے کہ یہ جہد کرتا رہے، مجھے تلاش کرنے کی محنت کرتا رہے، اس پہ اللہ خوش ہوتا ہے. جیسے میں اکثر ایک حدیث بیان کرتا ہوں، مفہوم ہے، بندے کی دعا قبول نہیں ہو رہی، مانگ رہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ. فرشتے کہتے ہیں مولا یہ تیرا غلام ہے، اس کو عطا کر دے. تو اللہ پاک فرماتے دے دیا، پھر مانگنا چھوڑ دے گا. بعض بندوں میں حجاب ہے، جنات کے سامنے جنات نظر نہیں آتے، حجاب ہی تو ہے. جنت نظر نہیں آتی، حجاب تو ہے. عذاب قبر، مٹی کا ڈھیر نظر آتا ہے قبر، حجاب تو ہے. جب یہ بندہ مرے گا نا سارے حجاب ہٹ جائیں گے. پھر مرنے والے کو فرشتے بھی نظر آتے ہیں، پھر مرنے والے کو نظام بھی نظر آتا ہے، پھر مرنے والے کو جنات بھی نظر آتے ہیں، پھر مرنے والے کو آگ بھی نظر آتی ہے، پھر جنت بھی نظر آتی ہے، پھر دوزخ بھی نظر آتی ہے. حجاب اللہ ہٹا دیتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ مرنے سے پہلے بھی حجاب ہٹا دیتا ہے، اللہ چاہے، جس کے لیے چاہے. جن اللہ والوں کو کشف ہوتا ہے ان کا مرنے سے پہلے حجاب ہٹ جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہٹا دیتا ہے. اللہ ہٹا دیتا ہے. صحابہ کرام کی کرامات میں یہ چیزیں آتی ہیں، کرامات صحابہ، اس میں یہ باتیں آتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے غلام ہیں صحابہ، ان میں یہ باتیں سمجھ آتی ہیں. اس طرف برزخ ہے، برزخ پردہ ہے، اور پردے کے پیچھے سارا نظام ہے، ساری کائنات ہے، اور کائنات کا سارا شعور بھی ہے، وجود بھی ہے. سارا وجود ہے، سارا شعور ہے، اور یہ حقیقت ہے. انسان سے کیا پردہ ہٹتا ہے، پھر انسان کی روح پرواز کرتی ہے مراقبے کے نام پہ. روح پرواز کرتی ہے، بہت دور چلی جاتی ہے، آسمانوں کی سیر کرتی ہے. یہ ہمارے پاس کوئی اور پیمانہ نہیں تھا نا، اس لیے ہم نے کہا کہ روشنی کی رفتار یہ ہے 1,86,000 میل فی. پیمانہ ہی نہیں تھا تو ظاہر ہے ہم نے کچھ کسی چیز کا پیمانہ بنا کے روشنی سے مراد نور اللہ نور السماوات والارض. ہمیں بس پتہ ہی اتنا تھا، اس کے علاوہ خبر ہی نہیں. اللہ پاک جل شانہ جب بندے سے مراقبے کے نام پہ پردے ہٹا دیتے ہیں، یہ روشنی کی رفتار ایک پل میں تو ہوتی ہے. کہتا میں یہاں سے گیا، یہ ہر دفعہ مراقبہ ہوتا ہے نا، تو مجھے اپنے مراقبے کی کیفیات احباب بتاتے ہیں، پھر وہ میں ابکری رسالے میں لکھتا ہوں ہر مہینے. آپ پڑھا کریں، وہ لکھتا ہوں. اکثر میں نام ظاہر نہیں کرتا، کوئی من گھڑت کسی نہیں ہوتے میرے پاس، کوئی قلم فروش نہیں بیٹھے ہوئے. یہ عام طور پہ ڈائجسٹ ہوتے ہیں نا، قلم فروش ہوتے ہیں، 250-300 روپے میں کہانی لکھ کے دے دیتے ہیں، پھر وہ چھاپتے ہیں. کہانی کا اول سے آخر تک سارا گناہ سے شروع ہوتی ہے، گناہ پہ ختم ہوتی ہے. معاشقے سے شروع ہوتی ہے، افیئر سے شروع ہوتی ہے، افیئر پہ ختم ہو جاتی ہے. گناہ سے ابتدا ہوتی ہے، گناہ پہ انتہا ہوتی ہے. یہ پھر میں رسالے میں چھاپ دیتا ہوں. آپ پڑھا کریں، یہ کوئی دھوکہ فریب نہیں ہے. اللہ پاک پردے ہٹا دیتے ہیں اور روح پرواز کرتی ہے بہت تیزی سے. روح کی رفتار پھر وہی بات ہمارے پیمانے کے مطابق 1,86,000 میل فی سیکنڈ. اللہ اکبر. یہ میں نے یوں ایسے ہاتھ کیا، سیکنڈ ہو گیا. ایسے نا ہاتھ یوں کیا، سیکنڈ ہو گیا. میں نے پلک یوں چھپکی، ہو گیا سیکنڈ. وہ کیوں کہا تھا؟ آصف بن برخیہ نے، سلیمان علیہ السلام کا جو غلام تھا، انسان تھا، جن نہیں تھا، آصف بن برخیہ اس کا نام تھا.
اس نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی بلقیس کا تخت آپ کے سامنے لا سکتا ہوں. پلک جھپکتے ہی قرآن نے کہا ہے. یہ سارا واقعہ آپ قرآن میں پڑھ کے دیکھیں. پلک جھپکتے ہی، پلک جھپکتے ہی، ایک سیکنڈ میں. یہ لفظ سیکنڈ سائنس کی ایجاد ہے. یہ جب پلک جھپکنا ہے نا، اسے قرآن نے کیا ہے؟ طرفت عین کا ہے حدیث کے الفاظ میں. کیوں جی؟ یہ پلک جو چھپک رہا ہے نا، اس پلک کے چھپکنے کو بیان کیا ہے باقاعدہ. تو آصف بن برقیہ نے کہا، اس نے کہا جی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ میں ایک پل کے اندر جو ہے تخت لا سکتا ہوں. اب محدثین نے، محققین نے بہت تحقیق کی. آصف بن برقیہ کے پاس کیا تھا؟ اسم اعظم تھا. اور کیا اسم اعظم تھا؟ عبرانی زبان کے دو الفاظ تھے، احین اشراحین. یہ اسم اعظم تھا. اور عربی زبان میں احین اشراحین کا ترجمہ ہے یا حی و یا قیوم. یہ دو الفاظ تھے. ان دو لفظوں کی طاقت اللہ جل شانہ نے اپنے اس بندے پہ کھول دی تھی. یا حی و یا قیوم. سارے حجاب ہٹ گئے تھے، سارے پردے ہٹ گئے. ایک پل کے اندر کائنات کے نظام کو سمیٹ دیا. بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے تھا. ہدہد کا واقعہ ہے، قرآن نے سارا بیان کیا ہے. یہ ہمارے سامنے برزخ ہے، پردہ ہے سارا. برزخ کا ایک نظام ہے، ہمارے سامنے پردہ ہے. اللہ لاکھوں کروڑوں میں کسی کے سامنے وہ پردے ہٹا دیتے ہیں. پردے ہٹنے کے بعد ایک عالم ہوتا ہے، اس عالم کو کہتے ہیں عالم حیرت. اس عالم کو کوئی نام نہیں دے سکتے. ہے عالم ایسا جس میں آدمی کھو جاتا ہے. یہ مرنے کے بعد، موت کے وقت آنکھیں کھلی کیوں رہ جاتی ہیں، منہ کھلا کیوں رہ جاتا ہے؟ وہ عالم حیرت کو دیکھ لیتا ہے. اب میری طرف دیکھیں نا، آپ کو میں کہوں دیکھو کیا چیز ہے، آپ کی بے ساختہ آنکھیں بھی کھلی رہ جائیں گی، منہ بھی کھل جائے گا. ایک حیرت انگیز چیز کو دیکھنے سے ہے. انسان کی فطرت میں ہے، فطرت میں ہے. آنکھیں بھی کھلی اور منہ بھی کھلا رہ جاتا ہے. وہ جو کائنات کو دیکھتا تھا، سنتا تھا، وہ برزخ کے نظام کو، پردے کے پیچھے کے نظام کو، اللہ جل شانہ نے جو پردے کے پیچھے نظام رکھا ہے، اس کو دیکھتا بھی ساتھ سنتا بھی تھا. اس کو دیکھ بھی لیا، اب سن بھی لیا. دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا. اب جب دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، تو اس کے سامنے عالم حیرت کھلا. جب عالم حیرت کھلا نا، تو اس کی آنکھیں اور منہ کھلا رہ گیا. اس لیے میت کا منہ بھی بند کرنا پڑتا ہے اور آنکھیں بھی بند کرنی پڑتی ہیں. وہ ایک نظام ہے، مرنے کے بعد کا نظام ہے. موت کے بعد مٹی نہیں ہے. بعض نادان لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں، وہ نظام ہے، وہ برزخ کا ایک نظام ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا، میں نے کہا تو نے برزخ کے نظام کو سمجھنا ہے تو فضائل درود شریف اٹھا، فضائل حج اٹھا، فضائل صدقات اٹھا، فضائل اعمال اٹھا. اس میں سارا برزخ ہے. پردے آگے سے ہٹا، 10 سارا کشف اس میں ہے، کمال اس میں ہے، کرامت اس میں ہے. کیمیائی سعادت میں سارا برزخ ہے. احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ میں سارا برزخ ہے. پردے ہٹتے چلے جائیں، برزخ کھلتا ہے. تو کہتا ہے نہیں ہے. میں کہتا چلو تیری کتابیں تجھے انہی کتابوں سے سمجھ آتی ہے تو انہی سے پڑھ کے دیکھ لے. تجھے انہی کتابوں سے سمجھ آتی ہے، جن کتابوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے. اس کے علاوہ کہنے لگے مجھے کہیں سمجھ نہیں آتی، مجھے انہی میں دکھاؤ. میں نے کہ پڑھ، سارا برزخ ہے. تو زندگی میں اللہ جل شانہ نے کچھ پردے رکھ دیے ہیں. اللہ پاک کی طاقت ہے، اللہ نے اپنی طاقت کو پردے میں رکھ دیا. نظر ہی نہیں آتی. ہے طاقت ہے نا، اللہ اللہ اور ہے. اللہ کی طاقت کہاں ہے؟ پردے میں ہے. اللہ پاک جل شانہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی نبوت اور کمالات نبوت کو پردے میں رکھ دیے.
فرشتے ہیں پردے میں رکھتے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے اپنے شیخ کو سارا جو مانا ہے اپنے مرشد کو وہ برزخ کے نظام سے مانا ہے. تو کسی نے پوچھا کیسے؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا اللہ ہے اور اللہ کی طاقت ہے، قوت ہے اور اللہ کا نظام ہے، نظر نہیں آتا. نبوت ہے اور نظام نبوت ہے لیکن مجھے نظر نہیں آتا. مجھے صرف اطاعت کا حکم دیا، دیکھنے کا حکم نہیں دیا کہ میں دیکھوں تو پھر سمجھوں نا، اللہ کو دیکھوں تو پھر سمجھوں گا. اور میرے شیخ میں کمالات ہیں، انوکھے کمالات ہیں میرے مرشد کے اندر، مجھے نظر نہیں آتے. تو اس لیے میں نے اللہ کو بن دیکھے مانا، میں نے نبی کو بن دیکھے مانا، میں نے فرشتوں کو بن دیکھے مانا، میں نے جنت کو بن دیکھے مانا، میں نے دوزخ کو بن دیکھے مانا، میں نے جنات کو بن دیکھے مانا، میں نے قبر کو بن دیکھے مانا، میں نے عذاب کو بن دیکھے مانا، میں نے ثواب کو بن دیکھے مانا. تو کمالات مرشد کو دیکھو مانو نہیں، میں نے سارا نظام ہی بن دیکھے مانا ہوا ہے تو یہ بھی بن دیکھے مانوں گا. ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں یہ بھی بن دیکھے مانوں گا. کہا کہ جیسے ان کے معنی میں نے مجھے وساوس آتے ہیں تو ان وساوس کو میں توجہ نہیں دیتا، اگر یہاں بھی وساوس آئیں گے تو میں ان کو بھی توجہ نہیں دیکھوں گا. میں کہوں گا کہ میرا شیخ کامل ہے، وساوس آتے ہیں تو آتے رہے، مشاہدے ملتے ہیں تو ملتے رہے، شیطان مشاہدوں کے ذریعے مجھے ان سے دور کرے، لیکن میں نے سارا نظام مانا ہی بن دیکھا ہے. میں بندے کے نظام میں چل رہا ہوں. مجھے قرآن یؤمنون بالغیب دے کے آگے حجاب دے دیا ہے کہ دیکھ بات سن، قدم قدم پہ تجھے نظر آئے گا. یہ دعا پڑھ لے، جنات تجھ سے دور ہو جائیں گے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. میں نے جنات کو دیکھا ہی نہیں تھا، خبیث جننی کو، خبیث جن کو بیت الخلاء میں یا جہاں میں حاجت کے لیے گیا ہوں وہاں دیکھا ہی نہیں. بن دیکھے بھی نظام میرا چل رہا ہے. میں دعا پڑھوں گا میری حفاظت ہو جائے گی، دعا نہ پڑھوں گا میرا نقصان ہو جائے گا. بن دیکھے میں میرا نظام چل رہا ہے. یہی حجاب ہے، یہی جو ہے اپنا برزخ ہے. میرا نظام تو چل ہی بن دیکھے میں چل رہا. میں نے دیکھے میں نظام شروع کہاں سے کیا تھا؟ بن دیکھے والا کہتے ہیں حکم ہے کہ یہ تو کھائے گا حرام نہیں، یہ حرام ہے اور اس میں نور نہیں ہے. مجھے نظر ہی نہیں آ رہا نور کسے کہتے ہیں، میں تو نظر نہیں آ رہا. روٹی وہی حلال کی ہے، وہ بھی بڑی بہترین پکی ہوئی ہے، وہی حرام کی ہے، پیکی ہے، بظاہر ذائقے میں فرق نظر نہیں آ رہا. لیکن بن دیکھا ایک قانون ہے جس کے سامنے برزخ ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے اور حرام اپنا نظام چلائے گا اور یہ حلال ہے اور حرام کی برکات چلیں گی. وہ کہتا ہے ہوگا، بس بن دیکھے میں نے حرام کو چھوڑ دیا، حلال کو اختیار کر لیا. تو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے مرشد کے کمالات کو اسی نظام سے مانا ہے. اس لیے پھر فرماتے تھے آندھیاں طوفان بڑی آئیں، مجھے شیطان نے اپنے مرشد سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن برزخ میرے سامنے تھا، اس لیے میں نے ایک پل بھی آنکھ کے چھپکنے سے بھی میرا ان کی طرف سے گمان یقین کامل جو تھا بڑھتا چلا گیا، کم نہیں ہوا. ہم تو ساری برزخ میں چل رہے ہیں. اس سے پہلے عالم ارواح میں تھے، وہ اب برزخ ہو گیا. اب روحوں کو ہم جھانک سکتے ہیں، اب وہ برزخ ہو گیا. اور جو روحیں ہیں ان کے لیے عالم مشاہدہ برزخ ہے. کیا خیال ہے؟ جو روحیں اس وقت ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے ابھی وجود نہیں بخشا، روحیں ہیں نا، آدم تک کے آخری آدم تک، آخری انسان تک روحیں آئیں گی نا، اللہ پاک نے انہیں ابھی وجود نہیں بخشا، ان کے لیے برزخ ہے مشاہدہ. ہم مشاہدے میں آگے، ہمارے لیے برزخ ہے. موت کے بعد کی زندگی کو برزخ کہتے ہیں نا، ہمارے لیے برزخ ہے، یعنی پردہ ہے. ہم تو چل ہی برزخ میں رہے. کبھی عالم ارواح ہے تو عالم مشاہدہ ہمارے لیے برزخ ہے، کبھی عالم مشاہدہ ہے تو عالم موت ہمارے لیے برزخ ہے. ہاں ایک بات ہے، یہ برزخ چلے گا مختلف مراحل میں، ایک وقت آئے گا پھر برزخ کا نظام ختم ہو جائے گا اور وہ ہمارے پاس آنے والا نظام ہے. جو روحیں ہیں ابھی ان کے لیے ایک مشاہدے کا ابھی ایک موقع یا ایک موڑ ہے جیسے ہمیں ملا. عالم ارواح میں جو ہے وہ ابھی عالم مشاہدے میں نہیں آئے، جسے عالم شہود کہتے ہیں. اس وقت جس عالم سے ہم گزر رہے یہ عالم کون سا ہے؟ عالم کون سا ہے؟ شہود کا عالم ہے، مشاہدے کا عالم ہے.
یہ عالم شہود ہے، یہ مشاہدے کا عالم ہے. تو جو عالم ارواح میں ہے ابھی ان کے لیے ایک عالم کا درمیان میں وقفہ ہے. ہمارے لیے اب یہ وقفہ آخری ہے. اب ہمارے لیے ہمارے بعد کوئی اور عالم نہیں آئے گا جس سے سارے پردے ہٹے، جس کے لیے سارے کشف المحجوب ہوں. پیر علی جوئی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آج کے حلقہ کشف المحجوب میں جو باتیں فرمائی ہیں انمنٹ اور لازوال باتیں، جو میں نے پہلے ہی عرض کیا، یہ مقبول کتاب ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے مقبول قدم ہیں. اللہ کے لیے قدم اٹھنے والے غزنی سے لاہور تک مقبول تھے، جن کے پیچھے دنیا، مال، چیزیں، شہرت مطلوب نہیں تھی. یہ قدم بھی مقبول، یہ قلم بھی مقبول. ان قدم اور مقبول قلم کے ملنے سے جو چیز اوراق میں وجود میں آئی وہ ہے کتاب کشف المحجوب. تو کشف المحجوب میں آج کا جو لباس بیان کیا ہے وہ لباس یہی ہے. فقراء کا، صوفیاء کا جو شیخ نے لباس بیان کیا، سارے لباس بیان کر کے نچوڑ نکالا وہ پسندیدہ لباس جو اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لباس پسندیدہ، وہی علی بن عثمان جلابی رحم اللہ فرمانے اپنے بارے میں فرمایا کہ میرا پسندیدہ لباس وہی ہے. تو یہ حجاب ہے، لباس بھی ایک حجاب ہے. تو لباس سے مراد اس دنیا کا لباس اور مرنے کے بعد کا لباس، اور لباس سے مراد قبل از موت اور بعد از موت، یہ لباس ہے سارے. ہم سارے حجاب میں ہیں، ہم سارے برزخ میں ہیں. اس وقت نامعلوم جنات ہو سکتے ہیں لیکن حجاب ہے، برزخ ہے نا. برزخ کہتے ہیں پردے کو، جیسے میں نے عرض کیا، اور قرآن کی آیت سورۃ رحمان سے میں نے برزخ کا معنی آپ کو بتایا. تو اس وقت جنات اگر ہیں تو برزخ ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہے. فرشتے ہیں تو برزخ ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہے. اچھا، پھر عجیب بات، ہم میں سے ایک انسان کو دوسرے انسان کے بارے میں برزخ میں رکھا اللہ پاک نے. یہ انسان ابھی ناپاک ہے، حالت جنابت میں ہے، لیکن اللہ نے برزخ رکھ دیا. اس کا ظاہر صاف ستھرا ہے، اس لیے فرمایا کافر صاف تو ہو سکتا ہے، پاک نہیں ہو سکتا. کافر صاف ہو سکتا ہے، پاک اسے پاک کلمہ کرے گا. ہاں، اور پھر اگر وہ ناپاک ہے تو وہ غسل کے جو فرائض ہیں جو اللہ کے حبیب صلاۃ والسلام نے فرما دیا وہ اسے پاک کریں. کافر صاف ہو سکتا ہے لیکن پاک، ہاں، اللہ پاک کے حبیب نے قرآن پاک میں فرما دیا، اللہ نے اپنے حبیب کے سینے میں جو قرآن اتارا کہ فرمایا کہ کافر نجس ہیں. ہم تو اپنے بارے میں حجاب میں ہیں. مثلا اپنے بارے میں برزخ میں ہیں، ہم اپنی ذات کے بارے میں برزخ میں ہیں. قلم لے کے بیٹھے تھے، کپڑا سفید تھا، ایسے رکھا، نب کا نشان لگا اور نشان ظاہر میں ہے، نظر آ رہا. جتنے دن کپڑے نہیں دھلے نشان نظر آتا ہی نہیں آتا؟ آتا ہے. ہم تو اپنے بارے میں برزخ میں ہیں کہ وہ نشان نظر آ رہا، اور ہمارے جسم سے ہاتھ سے کوئی گناہ ہوا اور دل پہ نشان لگا وہ نظر نہیں آ رہا. تو یہ برزخ ہے تو کیا ہے؟ ہم تو دن رات عالم برزخ میں ہیں. تو کہتے ہیں برزخ آئے گا، میں کہتا ہوں موجود ہے. عالم ارواح کے لیے یہ برزخ ہے، عالم مشاہدہ. اور جو عالم مشاہدہ میں ہے ان کے لیے جو عالم موت ہے، عالم برزخ کہتے ہیں، وہ برزخ میں ہے. ہم تو اپنے بارے میں برزخ میں ہیں. ہمارے ساتھ ایک مستجاب الدعوات بندہ بیٹھا ہوا، وقت کا کامل ولی ہے، اللہ کے ہاں قسم اٹھائے، اللہ اس کی قسم پوری کر دے، ہماری نظر میں وہ ایک عام انسان ہے، ہمیں خبر ہی نہیں. برزخ میں اللہ جل شانہ نے کمالات کو برزخ میں رکھ دیا، عیبوں کو برزخ میں رکھ دیا. عیبوں کے سامنے پردہ، کمال کے سامنے پردہ.
دو آنکھیں میری بھی ہیں، آپ کی بھی ہیں. میری آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہی دیکھ رہی ہیں. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. دیوار کے پار کیا ہے نظر آپ کو نہیں آ رہا، مجھے نہیں آ رہا. لیکن وہ کون سے انسان ہیں جن کی آنکھیں ہوتی یہی دو ہیں، لیکن ان کی دو آنکھیں وہ دیکھ لیتی ہیں جو میری دو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. معلوم ہوا کہ ان کے سامنے برزخ ہٹا، پردہ ہٹا. حجاب جسے ہم حجاب کہتے ہیں، پردہ کہتے ہیں، وہ ہٹ گیا. اللہ جس سے ہٹا دے، اللہ جس کے سامنے ڈال دے. ہم تو خود اپنے بارے میں برزخ میں ہیں، ہم اپنے گھر کے بارے میں برزخ میں ہیں، اپنی طبیعتوں کے بارے میں برزخ میں ہیں، اپنے مزاجوں کے بارے میں برزخ میں ہیں. ہم نے جو لباس ظاہر پہنا ہوا ہے، یہ لباس ظاہر نے ہمیں دھوکے میں ڈالا، لباس باطن کی طرف گئے نہیں. آج کے حلقہ کشف المعجوم میں پیر علی حجوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم لباس ظاہر میں آ گئے اور لباس باطن سے دور ہو گئے. پھر لباس ظاہر کو صاف کرنے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے کوشش کی، اور جو لباس باطن ہے، اندر کا جو لباس ہے، اس کو صاف نہیں کیا، اس کو بنایا نہیں، اس لیے وہ سارا حجاب ہے. تو ہم تو سارا نظام ہمارا برزخ کا چل رہا. اللہ پاک نے میاں بیوی کے ملنے کے نظام کو برزخ میں رکھ دیا کہ اب بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگی، یہ کائنات کا نظام اس نے اپنے پاس رکھا ہے. مرنے کے بعد کا نظام برزخ میں رکھ دیا کہ اب قبر ثواب کا ذریعہ ہے یا عذاب کا ذریعہ ہے، یہ برزخ ہے. یہ بچہ پیدا ہوا، یہ بچہ پیدا ہوا ہے، پیدا بلد الامین میں ہے، جس کی قسم اٹھائی ہے اللہ پاک نے، والتین والزیتون وطور سینین وبلد وہذا، یعنی چوتھی قسم اللہ نے اٹھائی جو ہے. اور مکہ مکرمہ کی اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، لیکن وہیں بچہ پیدا ہو رہا اور وہ سعادت مند نہیں ہے. ایک بچہ وہیں پیدا ہو رہا، وہ سعادت مند ہے. یہ سارا برزخ ہے. وہی بچہ ابو جہل ہوا اور وہی بچہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا. برزخ ہے. پردے رکھے اللہ پاک نے، یہ نظام پردے میں رکھ دیا. ہم تو ہر پل پردے میں ہیں، برزخ میں ہیں. اور یہ شکر ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہم سے برزخ نہیں ہٹایا، ہم بڑی خیر میں ہیں. اور جس سے برزخ ہٹ جاتا ہے اس کے لیے دنیا میں بڑے امتحانات شروع ہو جاتے ہیں. میں نے آج اس دفعہ درس میں شاید عرض کیا کہ ایک بندے کے سامنے یا خبیر کا برکت کھلی تو اس کو جنات کی بولیاں اس کے سامنے کھل گئی. اب وہ انسانوں کی بولیاں اور جانوروں کی بولیاں، اب وہ جانوروں کی بولیوں کو جانور بتا دیتے کل یہ ہونے والا ہے، پرسوں یہ ہونے والا ہے. اب وہ عذاب میں ہو تو ہوگا تو صحیح، لیکن جو وہ 2-3 راتیں جو اس کی گزری، 2-3 دن گزرے، جو 2-3 دن اس کو سکون ملنا تھا، اس کے بعد اس کے لیے امتحان شروع ہونا تھا، وہ بھی امتحان میں آ گئے. ایسے ہے. اور 2-3 دن کے بعد، 2-3 راتوں کے بعد جو اس کے لیے ابتلا، آزمائش اور امتحان آنا تھا، وہ بھی وہ کام شروع ہو گیا. اچھا، پھر اطلاع نہیں ہے موت کی، اللہ پاک نے برزخ میں رکھ دیا. برزخ کہتے ہیں پردے کو، یہ بات پردے میں رکھ دی کہ موت کی اطلاع نہیں ہے. موت ہے، کب آئے گی؟ اگر اس کو اللہ پاک اس سے یہ برزخ ہٹا لے، یہ پردہ ہٹا لے، اور اس کو اطلاع دے کہ اتنے دن تیرے موت آ جائے گی، تو پتہ نہیں اس کا نظام کیسے ہوگا. اللہ پاک جل شانہ نے اس دنیا کے نظام کو چلانا ہے اپنے عمل سے، اور ذریعہ بنانا ہے. اللہ نے انسان کو، اللہ نے اس دنیا کو عالم اسباب رکھا ہے، اس لیے اللہ انسانوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ نے اس دنیا کو، اس عالم کو عالم اسباب بنا دیا. کتنے عالم ایسے ہیں جہاں 2 عالم اسباب نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے.
ہماری سمجھ میں نہیں آتی وہ عالم اسباب کیسے ہوں گے. یہ بھی حجاب میں ہے, یہ بھی برزخ ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے میرے سامنے ایسے عالم بھی کھولے ہیں جو عالم اسباب نہیں ہے. ہمارا عالم اسباب ہے نا, روٹی سبب بھوک کو ختم کرنے کا, پانی سبب پیاس کو ختم کرنے کا, نیند سبب راحت کو پانے کا, لباس سبب جسم کو ڈھانکنے کا, ایسے گرمی سبب سردی کو ختم کرنے کا, سردی سبب گرمی کو ختم کرنے کا. یہ عالم اسباب ہے نا. ایک عالم اللہ کے ہاں ایسے بھی ہیں جو عالم اسباب نہیں ہیں, ان میں کوئی سبب نہیں ہے. وہ کیسے ہوگا, کس طرح ہوگا, کیوں کر ہوگا, خدا کی باتیں خدا ہی جانے. لیکن ہے اللہ جس سے اپنا برزخ ہٹا لے, پردہ ہٹا لے, اس کے سامنے وہی عالم اسباب, اور عالم غیر اسباب جن میں اسباب نہیں ہیں وہ اس کے سامنے کھل جاتے ہیں. ساری چیزیں اس کے سامنے کھل جاتی ہیں. پھر اس کو یہ چیزیں انوکھی نظر نہیں آتی جو ہمیں انوکھی نظر آتی ہیں. پھر اس کو یہ چیزیں عجیب نظر نہیں آتی جو ہمیں عجیب نظر آتی ہیں, اس کو نظر نہیں آتی. بچے کو اگر کہہ دیا جائے, بچے کو اللہ پاک نے بچے کے لیے ماں کا پیٹ عالم شہود رکھا ہے, مشاہدے کا عالم رکھا ہے ماں کا پیٹ, اور یہ دنیا اللہ نے برزخ رکھ دی ہے, اس کے سامنے پردہ دے دیا. اس دنیا کا نظام اللہ نے آگے برزخ بنا دیا, پردہ بنا دیا. اور بچے کو اگر کہا جائے یہ عالم اسباب نہیں ہے, ماں کا پیٹ عالم اسباب نہیں ہے, بظاہر میں عالم اسباب ہے, ماں ذریعہ بن رہی, بچے کے پالنے کا ذریعہ بن رہی, لیکن خود بخود نظام ہو رہا. بچے کو ہاتھ پاؤں نہیں ہلانے پڑتے, بچے کے سامنے وہ نظام عالم اسباب نہیں ہے, لیکن ہے صحیح, منہ کے ذریعے نہیں, ناک کے ذریعے اللہ نے لگا دیا. اس کو نظر نہیں آتا, ہاتھ پاؤں اس کے بالکل فارغ, لیکن دن رات سوتا ہے, خوشیاں ہیں, اور اسے کوئی غم نہیں, اسے کوئی تکلیف نہیں, سکون کی خوراک ملتی ہے. تو اس کو کہا جائے ایک دنیا ایسی آنے والی ہے جس میں تجھے خود ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے, خود بھاگنا پڑے گا, خود توڑنا پڑے گا, خود کھانا پڑے گا. اب پھر یہاں سے نہیں ہوگی, منہ سے ہوگی, اسے سمجھ ہی نہیں آئے گی. اگر میں آپ کو ابھی کہہ دوں کہ آپ ایک دنیا میں جا رہے ہیں, وہاں آپ کو ناف سے خوراک ملے گی, منہ سے ملے گی, آپ ناف کو ٹٹولیں گے, ناف تو بند ہے, کوئی سوراخ ہی نہیں ہے, کیسے ہوگا؟ پھر خود بخود تیری ناف میں سے ایک یوں ہوگا, پھر یوں ہو جائے گا, پھر یوں ہو جائے گا. سمجھ آئے گی؟ آئے گی؟ سمجھ ہی نہیں آئے گی, کیونکہ اس نظام کی ہمیں خبر ہی نہیں ہے, خبر ہی نہیں اس نظام کی, ہمیں اس عالم کی خبر ہی نہیں ہے. یہ عالم اسباب ہے. اولیاء کرام, صالحین, محدثین, اللہ پاک جل شانہ نے جن لوگوں کے سامنے آنکھوں سے پردے ہٹائے ہیں, ان کے سامنے برزخ ہٹ گیا, پردہ ہٹ گیا ہے. اب اس کے سامنے عالم اسباب بھی سامنے ہے, اور دوسرے عالم جن میں اسباب کی اللہ کو ضرورت نہیں رہی, یا اللہ نے اپنی مشاہدے اور قدرت دکھائی ہے عالم بغیر اسباب کے, وہ بھی سامنے ہے. میں نے عرض کیا نا, مراقبے والے کے سامنے کون سی چیز کھلتی ہے؟ یہ برزخ تو ہٹتا ہے. اور جب وہ مراقبہ, صاحب مراقبہ جو مراقبے میں بیٹھا ہوتا ہے, وہ اس کی کیفیات بتاتا ہے. سننے والا یا تو اس کو, اگر اس کا دماغ اپنا خراب ہے تو اس کی دماغی خرابی سمجھتا ہے, یا پھر مبالغہ سمجھتا ہے, یا پھر اسے وساوس سمجھتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا آپ کو جب وحی آتی ہے اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا گھنٹی کی سی آواز ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے آپ کو جب وحی آتی ہے اس وقت وحی میں آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مثلا آپ کو وحی کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا گھنٹی کی سی آواز ہوتی ہے, مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ وحی آ رہی ہے, وحی آ رہی ہے. یہ جو دل کی دنیا ہے نا, دل کی دنیا, ان میں ہمارے سارے برزخ ہیں, سب پردے پڑے ہوئے ہیں. کسی کے سامنے ایک پردہ ہٹا,
اس کو مشاہدے کا نظام تھوڑا سا نظر آیا. کسی کے سامنے 2 پردے ہٹے، اس کے سامنے مشاہدے کا نظام اور کھل گیا. کسی کے سامنے 3 پردے ہٹے، اس کے مشاہدے کا نظام اور وسیع ہو گیا. کسی کے سامنے 70,000 پردے ہیں، کسی کے 2 ہٹے، کسی کے 3 ہٹے. حکیم اجمل خان فرماتے تھے مجھے 6 نبضوں کا پتہ ہے، 6 نبضوں کا. کل ہماری طب کی 12 نبضیں ہیں بڑی، پھر ہر نبض کی سینکڑوں اقسام ہیں، پھر ہر نبض کی کیفیات مختلف ہیں. حکیم اجمل خان فرماتے تھے مجھے 6 نبضوں کا پتہ ہے. اور حکیم طارق کہتا ہے مجھے 3-4 نبضوں کا پتہ ہے. میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں مجھے 3 اور 4 نبضوں کا پتہ ہے. حقیقت یہی ہے. اندھو میں کانا راجا بن بیٹھتا ہوں، نبض دیکھ کے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. مجھے ایک بندہ کہنے لگے جی بس میں نہیں آپ کو نبض دکھاتا، میں نے خام کا ننگا نہیں ہونا. میں نے خام کا ننگا نہیں ہونا. یہ کیا ہے؟ یہ نبض کیا ہے؟ یہ حجاب ہے. یہ حجاب ہے اللہ والو. اس سارا پردے کا نظام ہے ہمارے ارد گرد چل رہا ہے. حکم ملا تو چلے جاؤ، یہاں سے جاؤ. فلاں جگہ ایک ہے بندہ، اس کو ہم نے ایک حجاب دیا ہوا ہے، اس کے سامنے اس سے جا کے ملاقات کرو. وہ گیا تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک خواجہ سرا ہجڑا نکلا. اس نے کہا کیا لینا ہے؟ اس نے کہا آپ کے ہاں بس میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، تو آپ کے پاس میں نے آنا ہے. اس نے کہا میرے پاس تو کیا کرنے آئے گا، تیرا کام نہیں ہے، چل یہاں سے. اس نے اصرار کیا، اس نے دروازہ کھولا. اس نے کہا جی میں آپ سے دعا کرانے آیا ہوں. اس نے کہا بھائی میں تو پتہ ہے تو جا، تجھے غلط ٹائم میں نکل یہاں سے، چل چل چل. ڈانس دیکھنا تو دیکھ، میں تو ڈانس کرنے والا ہوں. اس نے کہا مہربانی کریں. اس نے وہ ایک نشانی دی تھی اس نے نشانی جب سامنے کی بس حالت بدل گئی، آنکھوں سے آنسو تھے. کہنے لگا اچھا نہیں کیا ہمارا بتا دیا، ہم اسی حال میں زندگی گزار کے جانا چاہتے تھے کہ لوگ ہمیں لان تان کرتے رہیں، لوگ ہمیں ملامت کرتے رہیں. اچھا چلو بیٹھ جاؤ. آپ پھر بیٹھ جاؤ، پھر ہم ڈانس کرتے رہیں گے، آپ ناراض نہ ہونا. ذکر کا انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اور محفل لگ گئی ہجڑوں کی. نام اس کا پروین تھا. ہجڑوں کی محفل لگ گئی. وہ کرتے رہے، وہ چپ کر کے دیکھتا رہا. پھر شام ہوئی، رات ہو گئی، رات تک محفل رہی. اس کے بعد رات ڈھلی اور اس کے بعد میں خار سارے مدہوش ہوئے، محفل لٹ گئی. یہ شخص آیا اور اس نے اپنا لباس تبدیل کیا، اور لباس تبدیل کرنے کے بعد کہنے لگا اٹھ بولے چل یار منائیے، آپ اللہ سے بیٹھ کے باتیں کریں. اور پھر جو آنکھیں بند کی اس نے، اور اس نے آنکھیں بند کی، اور ہجڑے نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ کر کے کہا بسم اللہ توکلت علی اللہ. بس اتنا کہا. اتنا کہتے یہ کہنے لگا کہ میری آنکھیں ایسے بند ہوئیں، اور میری آنکھیں بند ہوئیں، اس کے بعد مجھے خبر نہیں کہ میں کہاں ہوں اور کس طرح ہوں. اور پھر میرے سامنے عالم ملکوت، عالم لاہوت، عالم ناسوت، عالم جبروت، اور وہ عالم جن کے نام کی خبر نہیں سارے کھلتے چلے گئے. اور پھر اس نے مجھے ایسے پندے سے پکڑ کے ہٹایا. خیال کرو فجر کا وقت جانے والا ہے، آؤ نماز فجر پڑھ لیں. کہنے لگے واہ ہٹا دیا مجھے. بعضوں کے بندے کہتے ہیں نا اوئے میں اچھا خواب دیکھ رہا، تو نے ایسے کام کا میرا خواب توڑ دیا ہے نا. بعض کہتے ہیں کہہ لیجیے ایسے کام کا میں چاہ رہا تھا، جا رہا تھا، پھر گھر والوں نے مجھے اٹھا دیا. تو سارا پردہ ہے. سارا پردہ. اس نے کہا یہ عیب کر لے، تجھے وہ عیب ہی دیکھتا رہے، اس کی نظر میں تو عیب ہی رہے، اس کی نظر میں نیک نہ بننا. کہا کہ دیکھ اس کے سامنے یہ نیک ہی کر لے، اس کی نظر میں تو نیک رہے، اس کی نظر میں عیب ہی رہے. اب یہ کس کو نظام سمجھ آئے؟
اس لیے کہتے ہیں جو غیر اختیاری چیزیں ان کے پیچھے نہ دوڑیں. کہنے لگا کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے اور آنکھوں سے کچھ شک بھی دیکھا ہے، یہ ہو سکتا ہے آپ کے عیب. اس نے کہا ٹھیک ہے. کہنے لگا اچھا آنکھیں بند کرو ذرا. آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر کہنا ذرا مراقبے میں بیٹھنا. تھوڑی دیر مراقبے میں بیٹھے اور آنکھیں بند کرتے 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 جب آنکھیں کھولی تو آنسو تھے. کیا ہوا؟ کہ حضور کی زیارت کر لی، مدینہ منورہ چلے گئے اور کعبہ کی زیارت کر لی. کہا ابھی تو کہہ رہے تھے تیرے اندر یہ عیب تھے. کہنے لگے میں کیا کروں، ایک میری اس آنکھ نے دیکھا، ایک اس آنکھ نے دیکھا، ایک وہ مشاہدے کی آنکھ تھی، یہ ایک برزخ کی آنکھ تھی. اب کس آنکھ پہ اعتبار کروں، میں کیا کروں، کس آنکھ پہ اعتبار کروں؟ وہ بھی آنکھ ہے مراقبے کی اور یہ مشاہدے کی آنکھ ہے. یہ کوئی آنکھ ہے؟ یہ جو اہل اللہ تھے نا، اللہ والے تھے، یہ مشاہدے کی آنکھ کو ہمیشہ جھٹلاتے تھے. یہ مشاہدے کی آنکھ کو ہمیشہ جھٹلاتے تھے. اور مراقبے کی آنکھ کو، مراقبے کی آنکھ سے مراد دل کی آنکھ، ان کو نہیں جھٹلاتے تھے. کہتے تو میری مشاہدے کی آنکھ نے غلط دیکھا ہے. وہ غلط دیکھ ہی سکتی ہے. کہا وہ دیکھو وہ کھمبا ہے نا، کھمبے کے درمیان درخت ہے. ہاں ہاں. کہ لگا وہ سامنے چاند ہے عید کا. اس نے مجھے نظر نہیں آ رہا. کہ اندھا ہے تم؟ معلوم ہوا آنکھوں والے بھی اندھے ہوتے ہیں. معلوم ہوا آنکھوں والے بھی اندھے ہوتے ہیں. اچھا پھر دیکھنا یہ کھمبا ہے. کہ ہاں دیکھا. اس کے درمیان وہ درخت ہے، دیکھا. اب اس کے درمیان دیکھ وہ پہلی رات کا چاند ہے، باریک سا بال کی طرح. کہنے لگا مجھے نہیں کہ جان دیکھ طرف ہٹ، میں دیکھتا ہوں، میں دعا بھی پڑھتا ہوں. آنکھ والے ضروری نہیں کہ آنکھ جانے سے اندھا ہو جائے. کسی نے پوچھا ایمان کسے کہتے ہیں؟ کہا بس دو لفظوں میں ایمان ہے، مشاہدے کا انکار اور غیب کا اقرار، اس کا نام ایمان ہے. مشاہدے کا انکار کرنا پڑے گا. تیری آنکھیں جو مشاہدہ دیکھ رہی ہیں، تیری آنکھوں میں جو مشاہدہ ہے، اسے اہل اللہ نے انکار کہا ہے. اور اس نے کہا بتا، ابھی تو کہہ رہا تھا یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، میں نے ایسے سنا ہے، کچھ آنکھوں سے ایسے دیکھا بھی ہے، کچھ لوگ بھی ایسے کہتے ہیں. ایک یہ ہے. اچھا اس نے کہا آنکھیں بند کر ذرا. آنکھیں بند کر. آنکھیں بند کی نا، روضہ اطہر پہ، جالی مبارک پہ، مسجد نبوی شریف پہ، کعبۃ اللہ پہ اور طواف پہ اور حتیم پہ. یہ کیا ہے؟ تیرا خواب و خیال تھا؟ کہا نہیں. کہا کو تیری آنکھوں کا دھوکا تھا؟ کہا نہیں. کیا تو اس سے پہلے تو کتاب اسی کے بارے میں پڑھ رہا تھا؟ کوئی تذکرے انسان چلو بھائی سوچوں میں تھا، خیال میں تھا. انسان جس چیز کے تذکرے کرتا ہے پھر اسی کے خواب بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. کہہ رہے نہیں. خبر کیا تھا؟ یہ کیا ہے؟ ایک تیری ظاہر کی آنکھوں نے دیکھا، ایک تیری باطن کی آنکھوں نے دیکھا، ایک تیری چہرے کی آنکھوں نے دیکھا، ایک تیرا جو وجود ہے دل کا، ایک اس کی بھی آنکھیں ہیں، یہ اس کی آنکھوں نے دیکھا. پھر سوچ، تیری ظاہر کی آنکھوں کو دھوکا لگا ہے. جو تو نے عیبوں کو دیکھا ہے، یا تیرے کانوں نے سنا ہے، یا تیرا احساس و ادراک اسی میں گھومتا رہتا ہے، پھر اس کا دھوکا ہے، اس کا دھوکا نہیں ہے. اپنے دھوکے کو ختم کر. یہ سارا برزخ کا نظام ہے. ہم جو چل رہے ہیں یہ برزخ ہے، یہ برزخ ہے. یہ جو ہم چل رہے ہیں. پیر علی حجوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آج اس لباس کو، ظاہر اور باطن کے لباس کو بیان کیا. فقیر کے اشاروں میں، کنایوں میں بڑی کائنات ہوتی ہے. فقیر کے اشاروں کو ہر نہیں سمجھ سکتا. کون دلان دیاں جانے ہو، دل دریا سمندروں ڈونگے. یہ فقیر کے اشارے کنائے ہر بندے کی عقل میں، ہر بندے کی سمجھ میں اور ہر بندے کے شعور و ادراک میں تہ در تہ آ ہی نہیں سکتے، اتر ہی نہیں سکتے. یہ سارا حجاب کا نظام ہے. بعض لوگ
بعض لوگ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے قبرستان میں جا کے، بھائی تم قبر والوں سے، تم تو قبروں سے ملو، ہم قبر والوں سے ملیں. ہاں کہنے لگے ہم تو قبروں سے نہیں ملتے، ہم تو قبر والوں سے آ کے ملتے ہیں. اللہ پاک نے ہمارے سامنے سے پردے ہٹا دیے گئے. بعض اہل اللہ، بعض اللہ کے باکمال درویش اس کا اظہار بھی کر دیتے، جیسے اکثر اظہار نہیں کرتے، بعض اپنے کشف کا اظہار کر دیتے ہیں. اگر وہ نہ کریں تو کشف کی دنیا کیسے کھلے، پتہ کیسے چلے؟ انبیاء اگر اپنے معجزے چھپائیں تو کیسے پتہ چلے کہ نبی کا معجزہ کیا ہوتا ہے؟ اگر اولیاء اپنی کرامات چھپائیں تو کیسے پتہ چلے کہ ولی کی کرامت کیا ہوتی ہے؟ ہر ولی ظاہر نہیں کرتا. فرمایا جس سے اولیاء سے کرامات کا اظہار، کرامات آتی ہیں، وہ چھپاتے ہیں. اور فرمایا بعض اپنے کمالات و کرامات کو ایسے چھپاتے ہیں جیسے عورت اپنے گندے کپڑے کو چھپاتی ہے. لیکن بعض اولیاء ایسے ہیں جو اللہ کے امر سے ان چیزوں کا اظہار کرتے ہیں، اس پہ تان بھی ہوتی ہے، اس پہ تشریح بھی ہوتی ہے، اس پہ اعتراض بھی ہوتے ہیں. اس پہ کس نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا، حضرت آپ کے بارے میں لوگ جو ہے بہت سی عجیب باتیں کرتے ہیں، کچھ ہم نے آنکھوں سے بھی دیکھی ہیں، کچھ ایسی چیزیں جن کا شریعت سے، سبحان اللہ کیسے لوگ تھے پہلے لوگوں کے، ان سے پہلے لوگوں کا. فرمایا ایک وقت ہوگا مجھے لوگ کہیں گے واہ سبحان اللہ کیسے جنید بغدادی تھے. ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم اگر کسی کو ولایت کا معیار قرار دیتے حضرت جنید بغدادی نہیں کہتے، کرو تو جنید بغدادی بن گیا ہے، یعنی کوئی ولی کامل بن گیا ہے. اصل میں وہ جو حجاب ہے نا، ان سے ہم ہٹ نہیں پاتے. جب حجاب سے ہٹ نہیں پاتے اور ہمارے سامنے جو برزخ کا پردہ تنا ہوا ہے، جو برزخ جسے پردہ کہتے ہیں وہ تنا ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا نظام ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی. وہ ایک دفعہ ایک آنکھ والے کو نا میں نے پکڑا اور میں نے کہا یہاں جا کے بیٹھ جا. آنکھ سے دیکھتا ہے بیچارہ، اس کی آنکھ ظاہری آنکھیں دیکھتی رہتی ہیں، تجسس میں بھی، تحقیق میں بھی، عیب میں بھی، ہر وقت وہ اسی میں رہتا ہے. میں نے اس کو پکڑا، میں نے کہا یہاں بیٹھ جا کے. جب وہاں بیٹھا میں نے کہا آنکھیں بند کر. آنکھیں بند کی تو اس میں دنیا ہی کچھ اور کھل گئی. ابھی میں نے اس میں تھوڑی سی توجہ دی، وولٹیج تھوڑے سے، میں نے کہا اس کو اتنی ابھی ضرورت ہے، تھوڑی سی ڈوز تھوڑی دو. وہ بعض اوقات نا مجھے ایک بندہ کہنے لگا، انہوں نے کہا جی ہم نے بندوں کو نا، ایک بندے کو تنگ کیا، ہم نے اس کو بھنگ کے پکوڑے کھلا دیے. بھنگ کے نا پکوڑے کھلا دیے. کہہ رہے وہ یوں ناچے، کہہ رہے ایک دم ہم نے چوہے کو کھلا دیے اور چوہا یوں ناچے. تو میں نے کہا اس کو ابھی اتنی ڈوز کافی ہے. عقل پرست کچھ دیوانے ہوتے ہیں اور کچھ فرزانے ہوتے ہیں. فرزانے وہ ہوتے ہیں جن کو عقل، شعور، احساس، ادراک، اپنی سمجھ اور اپنے شعور پہ بھروسہ ہوتا ہے. میں نے جو دیکھا ہے، میں نے جو سنا ہے، میری عقل ادراک نے جو کام کیا یہ ٹھیک ہے، اور ہوتا بھی اس کے مطابق ٹھیک ہے. لیکن اس عقل اور شعور والے کے سامنے ایک دنیا کا اور نظام کھلا نہیں ہے. تو یہ سارا کا سارا برزخ ہے جو میری آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. کسی کا پہلے ہٹ جاتا ہے، کوئی آدمی انتر ہے، کوئی ہیرا ہے، کوئی کنکر ہے. ہر انسان آدمی جو ہے وہ ہیرا نہیں ہے. اس لیے ہر انسان کے سامنے وہ آنکھ نہیں کھلتی جو کھلنی چاہیے. ہر انسان کے سامنے وہ آنکھ نہیں کھلتی، اور ہر انسان کی آنکھ نہیں کھلتی. ہر انسان کی آنکھ نہیں کھلتی، اور جس کی کھل جاتی ہے اس کے لیے اظہار کرنا لازم نہیں ہوتا. میری آپ کی آنکھیں یہی ہیں جو آنکھیں میں آپ کو میں دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ میری آپ کی آنکھیں ہیں. اب خود سوچیں، ایک بات بتائیں، ابھی ہم مراقبہ کریں گے انشاءاللہ. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مراقبے میں اللہ نے آنکھ کھول دی ہے. اچھا، جن کی نہیں کھلی وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا تو کچھ ہوتا نہیں. کیوں؟ میں نے ایک بات اکثر عرض کی ہے، مراقبہ نام مجاہدے کا ہے، نہ کہ مشاہدے کا.
مراقبہ نام کس چیز کا ہے؟ مجاہدے کا ہے. اللہ پاک کو اپنی ذات کی تلاش بہت پسند ہے. اللہ کو اپنی ذات کی تلاش بہت پسند ہے. وہ کہتے ہیں مجھے تلاش کرو، لباس سارا اتار کے دو چادروں میں، ننگا سر بکھرے بال، جتنا تمہارا بال بکھرا ہوا ہوگا سر اور بال بڑھے ہوئے ہوں گے اور دھول ہوگی، اور دھول میں ہی مجھے کہو لبیک، حاضر ہوں، سنا حاضر ہوں، سارا جہان چھوڑ دیا، حاضر ہوں. میں کہوں گا ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل اب ٹھیک ہے. اس کو تلاش بڑی پسند ہے. اٹک رہا قرآن پاک، پھر بھی تلاش میں، یعنی اس محبوب سے باتیں کر رہا. اب فرمایا تجھے دوہرا اجر دوں گا، جو اٹکتا ہوا قرآن پڑھے گا اس کو دوہرا اجر ہوگا. کیوں؟ چھوڑا نہیں. تلاش، اس کریم کو اپنی تلاش بہت پسند ہے. آپ جو بات کہنا چاہ رہا ہوں سوچیں، ایک بندہ بیٹھا مجھ جیسا عام انسان، اللہ نے اس کے دل کی آنکھوں کو یوں پردہ ہٹایا، تھوڑا سا ایسے ہٹایا، ہلکا سا ہٹایا، ایک جھلک دکھائی، اور اپنی کائنات کے مظاہر اور مناظر اور قدرت کے کمالات اس کے سامنے ایسے ہٹائے اور دکھائے، اور پھر پردہ ایسے ڈال دیا. اور بندہ کہتا اوہ، کوئی لوگ کہتے اس نے کہ جی ہم مراقبے میں تھے، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، پھر کائنات کے مظاہر و مناظر دکھائے. میں کئی لوگوں کو کہتا ہوں یہ میں نے کہ یہ مراقبہ مت لکھنا. کئی بتاتے ہیں مجھے، کئی لکھے ہوئے میرے پاس آتے ہیں، انہیں میں ضائع کر دیتا ہوں. اس دن بھی میں اوپر، میں نے کہا تندور جلا، تندور اس نے جلایا، میں نے کاغذ ڈالا، میں نے کہا آگ لگا اس کو. کچھ کیفیات ایسی ہیں عام عقل انسانی سے ماورا ہے. عقل انسانی اور شعور میں آئے تو پتہ نہیں انسان جو ہے وہ تو پتہ نہیں کیا ہو جائے. برتن چھوٹے ہیں نا، وہ خود کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم وہاں ایسے تھے، اس طرح تھے، اس طرح تھے، اس طرح تھے، اس طرح تھے. اور پھر آپ نے مراقبے کے ختم ہونے کا اعلان کیا نا، بس ایک دم وہ پردہ ایک دم پھر آ گیا سامنے. کہنے لگے آپ کچھ مراقبہ تھوڑا سا زیادہ کرا لیا کریں. میں کہ کتنا زیادہ کراؤں؟ تیرا سفر جو شروع ہو چکا ہے یہ تو نہ ختم ہونے والا ہے، وہ عالم ختم ہونے والا ہے. کیوں جی؟ وہ عالم ختم ہونے والا ہے. انہوں نے کہ جی یہ یہاں سے جہاز چلائے، وہاں سے ہمارا بارڈر ختم ہو گیا ہے، کسی اور ملک کا ہے، اب ہمارا جہاز آگے نہیں جا سکتا. ٹھیک، چلو دنیا ساری کی ساری ختم ہو گئی. انہوں نے کہا بس انسانی آبادی ہے اب ختم ہو گئی، آگے سمندر اتحاد نظر، کوئی پتہ نہیں کائنات کہاں ہے. دنیا کا تو بارڈر ختم ہوتا ہے، یہ روح کی دنیا کا، یہ برزخ کی دنیا کا، یہ عالم ملکوت مشاہدے کا عالم جبروت ہے، اور یہ عالم ناسوت ہے، یہ سارا کا سارا عالم، یہ کبھی ختم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. میں نے کہا یہ کب ختم ہوگا؟ تو کہتے ختم نہ کرے. اس لیے کہتے ہیں ہم انفرادی بیٹھ کے مراقبہ کیا کریں. انفرادی بیٹھ کے مراقبہ کیا کریں، اپنی ذات کے اعتبار سے انفرادی طور پہ بیٹھ کے مراقبہ کیا کریں. اور ضرور کیا کریں. اس کریم کو تلاش بہت پسند ہے، اس اللہ کو تلاش بہت پسند ہے. تھوڑی دیر کے لیے اللہ پاک تھوڑا سا پردہ ہٹا دیتے ہیں، جن سے ہٹا دیں، اور بعض اوقات جن سے نہ ہٹائے نا ان کے لیے اور بہتری ہوتی. آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے. وہ اس لیے وہی بات کہ دعا اگر قبول ہو گئی اور مل گیا تو پھر مانگنا چھوڑ دیا. حدیث میں آتا ہے نا کہ بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور اللہ پاک فرشتوں کو فرماتے ہیں یا اللہ دے دے، بندہ بڑا بیچارہ بھکاری ہے، پریشان ہے، محتاج ہے، اللہ دے دیتا ہے. اللہ پاک بعضوں کا فرماتے ہیں نہ دو، منگتا اچھا لگتا ہے. بعض کی آنکھیں دانستہ اللہ نہیں کھولتا، بعض کی اللہ پاک دانستہ آنکھیں نہیں کھولتا، اور بعض کی مجھ جیسے کھلی نہ کھلے، ان بیچاروں کی کہانیاں ہی ختم نہیں ہوتی. کہانی ختم نہیں ہوتی. مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی سب تو اپنی کیفیات مراقبے کی لکھتے ہیں، آپ نہیں لکھتے. میں نے کہا مجھے ہو تو لکھوں.
ایک بندہ کہنے لگا میں مفتی کا باپ ہوں. اس نے کہا جی بڑا مفتی ہوگا. اس نے کہا بیٹا میں مفتی نہیں ہوں, مفتی 3-4 میرے بیٹے ہیں. اس نے مفتی کا باپ جو ہے خود کتنا مفتی بڑا ہوگا. وہ خود کیا تھا, کم پتہ رہی. وہ ایک بندہ کہنے لگا میں ڈاکٹروں کا باپ ہوں. اس کی 2 بیٹیاں ڈاکٹر تھیں, ایک بیٹا ڈاکٹر تھا. تو اس نے کہا سر پھر مجھے دوائی دے. اس نے میں ان کا باپ ہوں, یعنی باپ ہوں, ڈاکٹر نہیں ہوں. تو میرا حال بھی وہی ہے. اب کوئی ہو تو بتاؤں, یا تو پھر اس ہستی کو جس ہستی کو میں نے بٹھایا تھا وہ مجھے بٹھائے. عقل مند انسان ہے وہ, اللہ نے اس کو بڑی عقل دی ہے. اللہ نے اس کو عقل بھی دی ہے, پھر تجسس کی دنیا بھی دی ہے. ہر وقت تحقیق کی دنیا میں لگا رہتا ہے. وہ سائنسدان ہے. اللہ کا نظام ہے, اللہ جس کو تحقیق میں لگا دے. یا تو پھر میں اپنی کرسی کی جگہ جہاں اس جگہ پہ میں نے اس کو بٹھایا, پھر وہ مجھے بٹھائے, پھر وہ مجھے بٹھا کے اپنی توجہات دے. ویسے اسے فریاد کروں گا صحیح, سن فریاد پیراں دے پیرا, میرا بیڑا اریا وچ کھپراں دے, جتھے مچھ نہ جاندے ڈر کے. میں پھر اس سے کہوں گا فریاد کروں گا, اور کیا کروں, کوئی تو ہو. لیکن وہ عقل مند انسان ہے. اللہ نے عقل و شعور کا اس کو پیمانہ زیادہ دیا ہے. تو اس کو میں کہوں تو میرا کچھ ہو تو میں بتاؤں آپ کو. لیکن یہ ہے کہ میں مفتی اور ڈاکٹروں کا باپ ضرور ہوں. یہ سارا نظام برزخ پہ ہے. یہ سارا نظام برزخ. میں نے آج برزخ کے نظام کو تھوڑا سا کھولا ہے. گھڑی میرا ساتھ نہیں دے رہی, بس 2-3 گھنٹے ہو جائیں گے. یہ بڑا برزخ کا بہت انوکھا چیپٹر ہے, بہت انوکھا, عجیب و غریب اس میں دنیا ہے, انوکھی دنیا ہے, دلچسپ دنیا ہے, حیرت کی دنیا ہے. جب میں نے عرض کیا نا کہ جب برزخ کا نظام ہٹتا ہے, برزخ اس کے سامنے ہٹتا ہے. برزخ کو میں نے قرآن سے آپ کو عرض کیا, ہمارا جل بحرین کی آیت پڑھی, بتایا کہ برزخ کہتے ہیں پردے کو. جب برزخ اس سے ہٹتا ہے نا تو اس کے سامنے ایک عالم کھلتا ہے, اور وہ عالم حیرت ہے. اس کو کوئی نام نہیں دے سکتے, بس اس کو نام والوں نے کہا وہ عالم حیرت ہے. جیسے کہتے نہیں ورطہ حیرت میں مجھے ڈال دیا, کمال ہے, عالم حیرت ہے. اور وہ عالم حیرت جس کے سامنے کھل جائے, بس عالم حیرت جس کے سامنے کھل جائے. میں نے ایک بندے سے پوچھا, میں نے کہا یہ مداری سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن کیا حضور کی زیارت کی بنیاد تقوی ہے یا بغیر تقوی کے ہے؟ بتائیں جی. اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار, مسجد نبوی, بیت اللہ, اس کا معیار تقوی ہے یا بغیر تقوی کے ہے؟ بعض اوقات یہ جادو کی چیزیں, اس طرح کی چیزوں میں بہت کچھ دکھا دیتے ہیں, لیکن حدیث میں نہیں آتا کہ شیطان ساری شکلیں بدل سکتا ہے, لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی صورت اختیار نہیں کر سکتا. آتا ہے؟ تو جب اس کا معیار ایک بہت بڑی اونچی چیز ہے. وہ گرانی کے تھے شمس الزمان شاہ صاحب, 18 BC کے, خانقاہ شریف سے آگے. تو وہ شمس الزمان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ خانپور کے بہت بڑے بزرگ تھے, مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کے شاگرد تھے. تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے ایسے, تو شمس الزمان شاہ صاحب فوت ہو گئے, بڑے اللہ والے تھے. تو ایسے بیٹھے ہوئے تھے, تو استاد نے پوچھا, استاد بھی بہت صاحب کمال تھے, کہ کوئی مجھے بیٹھے حالت بیداری میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار کرا سکتا ہے؟ یہی بیٹھے حالت بیداری میں. تو خاموشی. انہوں نے پھر سوال کیا, پھر خاموشی, پھر سوال کیا. جب کسی طرف سے جواب نہ اٹھا
تو شمس الزمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے حضرت عاجز کوشش کرے گا اگر آپ آنکھیں بند فرمائیں، عاجز کوشش کرے گا اگر آپ آنکھیں بند فرمائیں. تو حضرت نے آنکھیں بند کی، استاد محترم نے، اور شاگرد جو ہے اس نے اللہ سے توجہ لی اور استاد پہ ڈالی، اور تھوڑی دیر میں مجمع میں سکوت رہا. استاد آنکھیں بند کیے بیٹھا، سر جھکائے. تھوڑی دیر میں استاد نے آنکھیں کھولی اور اللہ اکبر کہا، اور کہا اللہ کی قسم میں نے اللہ کے نبی کی زیارت کر لی. ایک سوال ہے، کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار کرنا یا کروانا ایک تقوی کے بغیر ہوتا ہے؟ کسی روحانی کمال کے بغیر ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نعوذ باللہ صوم نعوذ باللہ کوئی عام سی ہستی ہے؟ اللہ کے بعد وہ رب العالمین ہے، بس پھر پاک ہے رحمت اللہ العالمین. میرا نبی رب تو نہیں ہو سکتا، لیکن میرا نبی آپ جیسا مجھ جیسا بھی نہیں ہو سکتا. بس ختم. میں نے ان کے درجات اور کمالات کو انہی لفظوں میں سمو دیا ہے. اور ویسے بھی میرے الفاظ اور میرا قلم اور میرا وجود اور میری کیفیات اور میرا احساس اور میرا ادراک مدینے والے کے کمالات کو بیان کا گمان بھی نہیں کر سکتا. قلم چلتا رہے گا میرے مدینے والے کی شان میں، نعت خوانوں کے نام پہ، محدثین کے نام پہ، مفسرین کے نام پہ، سیرت نگاروں کے نام پہ، اور قیامت تک چلتا رہے گا اور چلا آیا ہے. اللہ کے نبی کی شان کو کوئی آج تک بیان نہیں کر سکتا. قلم گھس گئے، دواتیں ختم ہو گئیں، لکھنے والے مٹ گئے اور ختم ہو گئے. اللہ کے حبیب کی شان کو کون بیان کر سکتا ہے؟ بس یہ روح کی دنیا، یہ روحانیت کی دنیا ہر بندہ بیان کر سکتا ہے جس پہ جتنی کھلی. لیکن یہ بات میں بتا دوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار حالت بیداری میں ہر بندے کے بس کا نہیں کام. اگر کوئی بندہ یہ چیز اللہ نے اس کو یہ چیز دی ہے تو پھر یہ عام بندے کے بس کا کام نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ عام کوئی روحانی طاقت نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ کوئی عام روحانی قوت نہیں ہے. یہ کروڑوں اور اربوں میں کسی کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے. اس کے بارے میں باقاعدہ کتابوں میں تحقیقیں لکھی ہوئی ہیں. سنو، جیسے اسم اعظم کی تحقیق ہے کہ اسم اعظم کون سے الفاظ ہیں، اسم اعظم کون سا لفظ ہو سکتا ہے، اس طرح باقاعدہ اولیاء صالحین محدثین نے بڑے بڑے اہل علم نے اس کے بارے میں تحقیق کی ہے. کون سے الفاظ ایسے ہیں جن کے پڑھنے سے یہ ہو سکتا ہے؟ سب نے کہا ہے کہ اس کا تعلق لفظ سے نہیں ہے. اسم اعظم لفظ ہے، لیکن مدینے والے کے دیدار حالت بیداری میں دیدار کرنا یا کرانا اس کا تعلق الفاظ سے نہیں ہے، یہ عطا سے ہے. الفاظ سے نہیں ہے، کس سے ہے؟ عطا سے ہے. یہ کوئی لفظ ایسے نہیں ہے کہ جس لفظ کو میں پڑھوں کہ میں پڑھوں آپ پڑھیں مجھے ہو جائے، میں پڑھوں آپ کو ہو جائے. نہیں، یہ عطا سے ہے. اور اس عطا کے لیے بڑے قیود و قواعد ہیں. اس عطا کے لیے بہت بڑا ایک نظام ہے، جو جس کے پیچھے وہ نظام ہوتا ہے اس کے اوپر یہ عطا کھلتی ہے. جس کے پیچھے وہ نظام ہوتا ہے اس کے اوپر یہ عطا کھلتی ہے. ہم سارے کے سارے برزخ میں ہیں. ہمارے سامنے برزخ ہے، پردہ ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے برزخ، پردہ. ہمارے وجود کے سامنے برزخ، پردہ.
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آخر کار اللہ سے دعا کی، اللہ مجھ سے یہ کشف واپس لے لے، بس مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہاں، نالی کا پانی آ رہا ہے تو پتہ کر لیتے تھے یہ غسل کر لیں فلاں بندے کا اس کا گناہ یہ دھل رہا ہے، وضو کرتے ہوئے پانی گر رہا ہوتا تو پتہ کر لیتے تھے۔ امام اعظم نعمان بن ثابت رحم اللہ تعالی علیہ اللہ کے نیک صالحین میں سے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آخر اللہ سے دعا کی، کشف کی انتہا ہو گئی، ان کی آنکھیں اللہ نے کھول دی، ان کے سامنے سے اللہ نے برزخ یعنی پردہ ہٹا دیا اور ساری کائنات کا نظام ان کے سامنے کر دیا، اور انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے اور کبھی کبھی اظہار کر دیتے تھے۔ ایک طرف یہ عالم ہے اور ایک طرف یہ عالم ہے کہ ایک بندے نے گالیاں دینی شروع کی، گالیاں دیتے 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 آخر رک گئے، کہنے لگے دیکھ اب میرا محلہ آ رہا ہے، مجھے جاننے والے آ رہے ہیں، جو دینے ہیں یہی دے لیں ورنہ تجھے پکڑ کے ماریں گے، تکلیف دیں گے۔ بیٹھے ہوئے تھے، 70 سال کی عمر خود کی تھی، 70 سال کی عمر، اور ایک بندے نے مجمع میں کھڑے، آپ درس قرآن دے رہے تھے، حدیث دے رہے تھے، ایک مجمع نے کھڑے ہو کے کہا ایک بندے نے میں آپ کی ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، والد فوت ہو گیا تھا، ماں بیوہ تھی، خود کی عمر 70 سال کی تھی، اماں کی کتنی ہوگی؟ کہنے لگے بھائی ایسا ہے کہ میں اپنی والدہ سے پوچھ لوں کیونکہ وہ آپ سے اگر نکاح کرنا چاہیں گی۔ توہین کی انتہا ہے، لیکن ولی کے ساتھ دشمنی اس کو راس نہ آئی، اتراتا ہوا گیا اور گرا، گردن ٹوٹی، مر گیا۔ حضور نے کہا حضرت آپ نے بد دعا کر دی۔ میں نے بد دعا نہیں کی، بس اللہ پاک کو نا میری توہین اللہ کو پسند نہ آئی، اللہ نے خود ہی بدلہ لے لیا۔ ایک طرف عالم یہ ہے کہ مخلوق خدا یہ عیب لگا رہی ہے اور ان پہ عجیب عیب لگے۔ امام اعظم کا تو جنازہ جیل سے نکلا تھا، ہاں جنازہ ہی جیل سے نکلا تھا، قید کر دیا۔ اور ایک طرف عالم یہ ہے کہ کائنات کا یہ نظام اللہ نے کھول کے رکھ دیا۔ تو کیا سمجھتا ہے پاگل، ایسے تحقیق میں لگا رہتا ہے دیوانہ، تو ایسے دنیا کی ان چیزوں میں لگا رہتا ہے، تیرے سامنے برزخ ہے، پردہ ہے، تو خود پردے میں ہے اور سدا پردے میں رہے گا، تو عقل کے پردے میں رہے گا اور عقل کی دنیا کا شاہ سوار بنے گا، تو روح کی دنیا سے محروم رہے گا، تو روح کی دنیا کی جتنے تو نے چکر لگانے ہیں احرام کے لگا لے، جاؤ، جتنے تو نے باندھ لینے ہیں باندھ لے، اور جتنا تو نے کر لینے ہیں پڑھنا ہے پڑھ لے، تیرے سامنے ہے، برزخ ہے، پردہ ہے، اور تو سدا پردے میں رہے گا۔ قرآن کہتا ہے سورۃ بقرہ کے اندر کہ وہ مجھے اب آیت سامنے نہیں آ رہی کہ وہ پردے میں ہیں، نہیں وہ دھوکے میں ہیں، اللہ ان کے دھوکے کو بڑھا دے گا۔ وہ کون سی آیت ہے؟ فزادہم اللہ مرض، کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض۔ اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ جن کے اوپر پردے ہوتے ہیں ان کی یہ مرض پردہ ہے، اور وہ عقل والے ہوتے ہیں، وہ اس پردے کی مرض میں ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تیری مرض کو بڑھاتا جاؤں گا، تیرا عقل بڑھتا جائے گا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ہاں وہ مرض ہے اس کے اندر اور وہ مرض بڑھتا جائے گا، اور اس وقت اس کا مرض ختم ہوگا جب موت کا جھٹکا لگے گا۔ بڑی دولت ملے گی، بڑی شہرت ملے گی، بڑی دنیا ملے گی، لیکن وہ رہے گا پردے میں۔ کوئی ابو جہل کا انجام تو برا نہیں ہوا، ہاں یہ چنگیز، ہلاکو، ابلاکا، جوجی، چغتائی، یہ سارے جو تھے ان کا کوئی انجام تو بغیر برا نہیں ہوا۔ ضروری نہیں کہ اس دنیا میں اللہ کو ذلیل کر کے دکھا دے سب کے ساتھ۔ حجاج بن یوسف کا ایک دن بخاری نہیں آیا، صحابہ کو شہید کیا، اہل بیت کو شہید کیا، اولیاء کو شہید کیا، محدثین کو شہید کیا، اسے ایک دن بخاری نہیں آیا۔ یہ ہم سارے حجاب میں ہیں، یہ نظام کسی کو سمجھ نہیں آتا، بس یہ عاشقوں کو سمجھ آتا ہے، عاقلوں کو سمجھ نہیں آتا، فرزانوں کو سمجھ نہیں آتا، دیوانوں کو سمجھ آتا۔ اور جس پہ اللہ پھر کہہ رہا ہوں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، دیدار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کسی لفظ کی ضرورت نہیں، عطا کی ضرورت ہے۔ اس کا تعلق الفاظ سے نہیں عطا سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کا جو مقام رکھا ہے بہت اونچا رکھا ہے، اپنے حبیب کے مقام کو کوئی پہنچ نہیں سکے گا،
اس لیے اس کے جلوے کے لیے اور اس کے دیدار کے لیے اللہ جل شانہ نے الفاظ نہیں رکھے، عطا رکھی، جس کو عطا کر دے۔ اور اس کو جب عطا کرتا ہے، دیکھو جب وردی ملتی ہے اس کا سلیقہ بھی ملتا ہے، نوکری ملتی ہے تو ساتھ وردی بھی ملتی ہے، پھر وردی ملتی ہے تو سلیقہ بھی ملتا ہے۔ جب عطا ملتی ہے نا، نوکری عطا ہوتی ہے پھر ساتھ وردی بھی ملتی ہے۔ فوجی کو جب نوکری عطا ہوتی ہے پھر ساتھ پلنگ بھی ملتا ہے، پھر مچھردانی بھی ملتی ہے، پھر کالا صندوق بھی ملتا ہے، پھر وہ ساری بیلٹ اور بوٹ اور وہ سارا نظام سب کچھ ملتا ہے جب عطا ہوتی ہے۔ اور وہی سپاہی جب اس سے عطا ختم ہوتی ہے سب کچھ واپس چلا جاتا ہے۔ وہ کہتے جی یہ دفتر میں سب کچھ جمع کرا دیں، آپ وردی بھی جمع کرائیں، یہ فلاں 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 جمع کرا دیں۔ عطا سے ہے۔ ظاہر کی دنیا میں اور انوکھی دنیا ہوتی ہے۔ ظاہر کی دنیا ایسی ہے جو بظاہر سمجھ نہیں آتی، اس میں سارے عیب ہی عیب نظر آتے ہیں۔ عقل والوں کو واقعی عیب ہوتے ہیں اور وہ نظر آتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں، لیکن اسے پتہ نہیں یہ دنیا اور ہے وہ دنیا اور ہے، اس کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں۔ میں نے ایک صاحب کو بٹھایا مراقبے پہ، میں نے کہا اس سے پہلے کہ زندگی میں کبھی مراقبہ کیا؟ اس نے ہمیں شناسا ہی نہیں۔ میں کہ یہاں بیٹھ جائے، اس جگہ بیٹھ جائے، میری کرسی پڑی ہے نا، اس کو ہٹا لے، یہاں بیٹھ جاؤ، کر آنکھیں بند۔ اور پھر کہنے لگا میرے پاس دنیا، میں نے کہا ابھی تھوڑی سی ڈوز ہے، یہ چھوٹی سی تار ہوتی ہے، وہ پتلی سی تار لے کے دیتے ہیں 40 واٹ کے بلب جلانے کو، اس کے لیے 11,000 وولٹیج والی موٹی تار نہیں لگائی جاتی، بس اتنی سی تار کافی ہے۔ برزخ سے نکلیں، ایک پردہ ہے سارا، اس پردے سے نکلیں، روح کی دنیا کی حقیقت پہ آئیں۔ آج کا سبق پیر علی حجوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو کشف المحجوب میں دیا ہے وہ یہی دیا ہے۔ نکلیں اس سے، اس برزخ سے نکلیں، کچھ حقائق کی دنیا میں آئیں، کچھ حقائق کی دنیا میں آئیں، پھر جو جلوے نظر آئیں گے پھر تو عالم حیرت میں ڈوب جائے گا۔ پھر اللہ پاک تجھے دنیا کی نعمتیں بھی بے پناہ دے دیں گے، لیکن وہ جو روح کی دنیا کی نعمت ہوگی پھر وہ یہ نعمتیں تجھے چھوٹی نظر آئیں گی۔ اس دنیا میں، اور وہی ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کی بات کو میں پھر دہرا رہا ہوں، انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے مرشد کو مانا ہی نظام برزخ سے ہے، غیب کے نظام سے۔ میں نے اللہ کو جانا، اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن اللہ ہے۔ مدینے والے کو دیکھا نہیں، ان کے کمالات ہیں۔ فرشتوں کو میں نے دیکھا ہی نہیں، مانا۔ جنات کو دیکھا ہی نہیں، قبر کو، عذاب کو دیکھا ہی نہیں، اس کو تو مٹی کا ڈھیر لوگ کہتے ہیں، لیکن سارے نظام کو میں نے نہیں دیکھا، میں نے مانا۔ میں نے مرشد کے کمالات کو دیکھا نہیں، مرشد کو ظاہر میں انسان اپنی طرح لیکن دیکھا نہیں، لیکن ان کے کمالات کو بے عین ہی مانا، ایسے جیسے کہ پچھلا سارا غیبی نظام مانا میں نے۔ اور پھر کوئی طاقت دنیا کی مجھے اس مرشد کی اعتماد سے ہٹا نہ سکے۔ اڑنے والی ہوائیں، آنے والے وساوس یا آنے والی چیزیں مجھے اس سے نہیں ہٹا سکے۔ میرا یقین، میری طاقت اور میرا ان کے ساتھ وجدان روز بروز بڑھتا چلا گیا، اور یہی ترقی کا زینہ ہوتا ہے۔ شیطان پہلے عمل نہیں چھینتا، پہلے انسان سے عمل نہیں چھینتا، یقین چھینتا ہے۔ پہلے عمل نہیں چھینتا، یقین چھینتا ہے۔ میں اس دن ایک بندے سے عرض کر رہا تھا، میں نے کہا اللہ کے بندے تیری تھوڑی سی تکلیف ہے اور تو افحسبتم والی آیت کی چابی پڑھ رہا، سورۃ یاسین کی چابی سلام قولا من رب الرحیم، سورۃ یاسین کی چابی ہے یہ، اور والضحیٰ کی چابی ولسوف یعطیک ربک فترضی، اور سورۃ مزمل اور سورۃ فاتحہ ایاک نعبد۔ قرآن کے اندر ہر قرآن کی سورت اور سورت کے اندر ایک سورت کا راز کوڈ ہوتا ہے، ہر سورت کے اندر ایک کوڈ ہوتا ہے، کوڈ، ہاں ہر سورت کے اندر ایک کوڈ ہے، یہ بھی اللہ کسی پہ کھولے۔ اور میں نے کہا اللہ کے بندہ تو یہ پڑھ رہا، تجھے یقین ہی حاصل نہیں ہوا؟
یقین ہی حاصل نہیں ہوا. تو یقین تو حاصل کر، دیکھ کام بنتا نہیں بنتا. اور اس یقین کے لیے محنت کرنی پڑتی یقین کی. جس کے اندر جتنے وساوس بڑھتے چلے جائیں گے، ایک ہے وساوس کا آنا، ایک ہے لانا. ایک ہے وہ لاتا نہیں، آتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. ایک ہے آتے ہیں انہیں جگہ دیتا ہے، یہ گر جائے گا. بس پھر یہ یقین کی دنیا نہیں پا سکے گا. تو ہم برزخ میں ہیں، ہم پردے میں ہیں. برزخ کے معنی پردہ ہے. میں بار بار اس لفظ کو اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ ہم نے آج تک برزخ کو موت کے بعد کی زندگی کا نظام سمجھا، اور واقعی وہی ہے. لیکن اگر میں لفظ پردے سے اس کا ترجمہ کروں تو ہم پردے میں ہیں. ہمارے سامنے پردہ تنا ہوا ہے. حقیقت کی دنیا سے شناسائی حاصل کرے، روح کی دنیا سے شناسائی حاصل کرے. دیکھو دوستو، نسوار والے کے پاس جاتے ہو نسوار ملتی ہے، لوہار کے پاس جاتے ہو کچھ نہیں ملے چنگاریاں تو ملتی ہے نا. عطر والے کے پاس جاتے ہیں کچھ نہ ملے خوشبو تو ملتی ہے. روح کی دنیا روح والوں سے ملے گی، ایسے نہیں ملے گی. یہ کھپنے سے ملے گی، یہ اعتماد سے ملے گی، یقین کی گہرائیوں سے ملے گی. بے یقین کو کبھی روح کی دنیا نہیں ملی. سچ کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی پتہ نہیں کتنے ہزار دفعہ ابو جہل نے زیارت کی ہوگی. وہ سوچنے کی بات ہے. ایک بندہ ساتھ رہتا ہے، دن رات ساتھ رہتا ہے، ایک ہی جگہ میں، ایک ہی وسیب میں، ایک ہی گلی میں، ایک ہی کوچے میں، تو کتنی دفعہ زیارت کی ہوگی. ہر دفعہ بے یقینی کا دیدار کیا، کچھ پایا. اور اویس کرنی نے کتنی دفعہ دیدار کیا تھا. حضرت خواجہ اویس کرنی رحم اللہ تعالی علیہ نے کتنی دفعہ کیا تھا؟ ایک دفعہ بھی نہیں کیا. یقین کا تعلق دیکھنے سے نہیں ہوتا. معلوم ہوا پھر وہی بات آ گئی، حجاب پردہ ہے. ہم یقین کا تعلق دیکھنے سے نہیں ہوتا. یقین تو بن دیکھے کی چیز ہے. حضرت خواجہ اویس کرنی رحم اللہ نے اپنے مرشد محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کو بن دیکھے مان لیا تھا، یقین لے آیا تھا. اتنا موقع نہیں مل سکا کہ مدینے والے کا دیدار کر سکے. کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا، قافلے تو آتے جاتے رہتے تھے. یہ سودے بن دیکھے کے ہیں. اور بن دیکھے جو کر گیا وہ پا گیا، اور جو بن دیکھے نہیں کرا یقین کریں قریب رہ کے دور ہو گیا. ابو جہل قریب رہ کے دور ہوا. ایک ابو جہل نہیں، مشرکین مکہ کے چند لوگوں نے آقا کملی والے کی غلامی اختیار کی تھی، باقی سارے کے سارے وہیں بیچارے اسی دیکھے کی دنیا میں مارے گئے. دیکھے کی دنیا میں مارے گئے. تو روح کی دنیا پہ آئے. تو آج کے سبق میں پیر علی حجوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اللہ پاک ان کی قبر کو کروڑوں نور سے بھر دے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے ہمارے لیے ایک بڑی بہترین کتاب کشف المحجوب کے نام سے، یہ آج کے سبق میں جو ہمیں لباس کا نظام ملا ہے وہ یہی ہے، جو آج میں نے اس کو برزخ کے نام پہ تھوڑا سا کھولا ہے. مضامین کی بہت آمد ہو رہی ہے. گھڑی سامنے ہے، ابھی دیکھا تھا تو 20 منٹ پہلے دیکھا تھا، اب دیکھا تو 20 منٹ پھر ہو گئے. کیا کروں؟ یہ ظاہری دنیا ہمیں ایسے کھائی جاتی ہے کہ پردے کے پیچھے جو نظام ہے پھر وہ ہمیں شناسائی اس سے ملتی نہیں. پھر اس پردے کے پیچھے کے نظام کو ہم بھول جاتے ہیں. اہل نظر پہ اللہ پاک نے یہ نظام کھولا. جو دل کو آنکھیں ملی، اللہ سے دل کی آنکھیں مانگا کر. چہرے کی آنکھیں ساری نہیں ہوتی، دل کی آنکھیں بھی کچھ ہوتی ہیں. اللہ سے دل کی آنکھیں مانگا کر. یہ چہرے کی آنکھیں سب نہیں ہوتی. چہرے کی آنکھیں تو اس کی ہیں جو رب کو نہیں مانتا. چہرے کی آنکھیں تو اس کی بھی ہیں جو اس کے حبیب کو نہیں مانتا. چہرے کی آنکھیں تو اس کی بھی ہیں جو اس نظام کو نہیں مانتا. لیکن ایک انوکھی بات بتاؤں،
وہ لوگ واپس اس دنیا پہ آ رہے. اس وقت روحانیت پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ آخری ٹاپک ہے. پوری دنیا میں روحانیت ایک مہنگا ترین ٹاپک ہے، آخری ٹاپک ہے روحانیت پوری دنیا کا. اور واپس پلٹ رہی ہے تو انسانیت پلٹ رہی روحانیت پہ، واپس پلٹ رہی ہے. انسانیت واپس پلٹ رہی ہے روحانیت پہ، اور انسانیت واپس پلٹ رہی ہے اس دنیا کے نظام پہ جو ہمارے سامنے کچھ نہیں تھا، ہم بھول گئے تھے. واپس پلٹ رہی ہے وظائف کے نام پہ، مراقبے کے نام پہ، تحقیق کے نام پہ. جنات کی موویاں بننا شروع ہو گئی ہیں، جنات کی ریسرچ ہونا شروع ہو گئی ہے. اس سے پہلے سارا کا پتھر کے دور کی باتیں جھوٹ ہے. اب واپس پلٹ رہی ہے دنیا. اب سارا نیٹ اس پہ بھرا جا رہا ہے. کیوں؟ یہ تو کچھ نہیں تھا، تم تو ظاہر کو دیکھ کے چلنے والے تھے، کیوں لوٹ آئے؟ اس دنیا نے چین نہیں دیا، سکون نہیں دیا. یہ دنیا کے مشاہدات بتا رہے ہیں کہیں سے چابی اور جگہ ہلتی ہے، ڈور اور جگہ ہل رہی ہے. ایک اور نظام بھی ہے جس نظام سے ہم شناسا نہیں ہے. آؤ اس نظام کی طرف بڑھو، اس نظام کی طرف. وہ کون سا نظام ہے؟ وہ روح کا نظام ہے، وہ برزخ کے پیچھے کا نظام ہے، پردے کے پیچھے کا نظام ہے، جو ہے، جس کا وجود ہے، جس کی حقیقت ہے. لیکن ہم اس حقیقت سے عقل کے پردے کی وجہ سے دور ہو گئے. عقل نے ایسا ہمیں پردہ دیا. اب وہ سارے بڑے بڑے عقل مند جو تھے نا، بڑے بڑے عقل مند جن کو اپنی عقلوں پہ ناز تھا، ہمارے عقل تو ویسے ہی چھوٹے سے ہیں، وہ واپس پھر سے آ رہے. تو ہم چھوٹی سی عقل والے کیوں ڈٹے ہوئے ہیں، ابھی تک اڑے ہوئے ہیں؟ وہ بڑے بڑے واپس آ رہے. میڈیٹیشن، مراقبہ، ایسٹرل ورلڈ، ہاں واپس آ نام اپنے دے رہے ہیں، دیتے رہے. دنیا تو ساری وہی کی وہی ہے. آ رہے ہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ سے روحانیت کی تھوڑی سی کچھ تھی لی. تو میں نے نیٹ میں گھوما، تو نیٹ میں تو اتنی روحانیت پہ ریسرچ ہو رہی، میں حیران ہوں. تو میں نے کہا ہوتی رہے، وہی آ کے ٹھہریں گے جو کہ روحانیت ہمیں مدینے سے ملی ہے. واپس آنا وہیں ہے، واپس وہیں آئیں گے، لوٹ کے وہیں آئیں گے. ظاہر ہے، سنو میری بات، یہ توحید اندر کی بھوک ہے اور روحانیت اندر کی پیاس ہے. ہاں، توحید کیا ہے؟ اندر کی کیا ہے؟ بھوک ہے. اور روحانیت کیا ہے؟ اندر کی پیاس ہے. بھوک اور پیاس، کھانے اور پینے کو اللہ نے لازم اور ملزوم قرار دیا ہے. اور ایک بات بتاؤں، ہم 30 یا 25% ہمارا جسم سالڈ ہے اور باقی فیصد لیکوڈ ہے. ہاں، تو لیکوڈ کے لیے لیکوڈ چاہیے. اور سنو، یہ لیکوڈ ہمیشہ پل میں فریز ہوتا ہے، پل میں ڈیفراسٹ ہوتا ہے. یہ ماحول کو بڑا لیکوڈ جو ہے نا، یہ ماحول سے متاثر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. یہ ہمارا کتنے فیصد ہڈیاں ہیں اور کتنے فیصد گوشت، خون، یہ سارا اندر کا نظام پتلا نظام، لیکوڈ نظام ہے. سوچو، تو 25 سے 30% باقی سارا لیکوڈ ہے. اور فریج میں رکھو، لیکوڈ جمتا ہے، فریج سے نکالو، لیکوڈ گھلتا ہے. تو ہم سارے کے سارے اس روحانی ماحول کے محتاج ہیں. ہمیں بھی کوئی ڈیپ فریزر چاہیے، لیکوڈ کے لیے کوئی ڈیپ فریزر چاہیے جو ہمارے ماحول کے ہمیں سنبھالے رکھے. تو کہتے ہیں روح کی دنیا کو پانے کے لیے نا، یہ روح کا نظام چاہیے، اور روح کے نظام کو سمجھنے کے لیے یہ روحانی مجالس چاہیے. اور پھر تصور کی دنیا میں بیٹھ کے
یقین کی دنیا کے بیٹھ کے جب بندہ ذکر کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، تیسرا کلمہ پڑھتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، پھر اس پہ جو دنیا کھلتی ہے وہ اور ہوتی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک تسبیح درود پاک کی آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھ کے ان کا استحضار کر کے ایک تسبیح پڑھ کے دیکھ، یقین والی، ٹھہر ٹھہر کے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ، ایک تسبیح یقین والی، دھیان والی، توجہ والی، استحضار والی. اس ایک تسبیح کے اندر اپنی دل کی دنیا کو پلٹتا دیکھ. ایک تسبیح، بس صرف ایک تسبیح، صرف ایک تسبیح. لیکن ساری کائنات کے احسانات ایک طرف، ساری کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں ان کے احسانات ایک طرف، جو میرے کملی والے کے احسانات ہیں اللہ کی قسم وہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتے. اگر ان کا احسان نہ ہوتا آج میں کسی مندر کی گھنٹیاں بجا رہا ہوتا، میں کالی دیوی کے چرن میں ہوتا، سومناتھ کے مندر میں ہوتا، یا 3 کروڑ بتوں کا پجاری ہوتا، یا اللہ کو ماننے والوں میں سے ہوتا ہی نہ. ہمیشہ حشم کی جہنم خرید کے بیٹھ جاتا اور ہمیشہ کی جہنم خرید کے میں مطمئن ہوتا. میں سکھر میں سادھو بیلے میں گیا، کشتی میں بیٹھا، دریائے سندھ کی کشتی میں بیٹھا، درمیان میں ایک جگہ ہے خشک سی، اسے سادھو بیلا کہتے ہیں. صدیوں پرانا مندر ہے دریائے سندھ کے درمیان میں. وہاں میں نے پرانے پجاریوں کو دیکھا، بہت مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں. واہ میرا مولا واہ، تو نے اپنے نام کی لذت اور آشنائی دے دی اور اپنے نام کا کلمہ دے دیا، اور ہمیں اس کلمے پہ یقین ہی نہ آیا، وہ کفر پہ یقین کر کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ اور تیرا شکر مزید بھی ہے، تو نے کلمے کی دنیا دے دی. اگر مجھے بھی یہ دنیا دے دیتا تو میں بھی اسی یقین سے مطمئن ہوتا اور جہنم کو اپنے سینے سے لگا کے حتیٰ کہ اس دنیا میں بھی جلنا اور ہمیشہ کی مرنے کے بعد جلنا نصیب ہوتا. اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمیں کافروں کے لیے ہمارے دل میں نفرت کا جذبہ نہ ہو، نفرت کا جذبہ نہ ہو، خیر خواہش کا جذبہ ہو. ہاں جو فقیر ہوتا ہے کھرے کھوٹے فقیر کے کشکول کا حصہ ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کافروں سے نفرت نہیں کی، نفرت نہیں کی. ہم نفرت نہ کریں. یہ سارے مر دیں، کوئی بم ہو ایسا ان سب کو مار دیں، کتنے مارے گا تو؟ نہیں، نفرت نہیں. ہمارے دل میں خیر خواہی ہو، غیبانہ ان کے لیے دعائیں ہوں، غیبانہ ان کے لیے سچا جذبہ ہو. تو کیا خیال ہے، برزخ کی زندگی گزارنی ہے، پردے کی زندگی گزارنی ہے، یا اس پردے سے نکلنا ہے؟ پردے سے زندگی گزارنی ہے، اس سے نکلنا ہے. یہ مراقبہ جو ہے اس کی ایک مشق ہے، اس کی ایک مشق ہے کہ اللہ دل کی دنیا کھول دے، اللہ آنکھوں کی دنیا کھول دے، اللہ دل کی آنکھیں کھول دے، اللہ دل کی ویران آنکھوں کو پھر سے زندہ کر دے. یہ اس کی ایک مشق ہے، مراقبہ اس کی ایک مشق ہے، اس کی ایک مشق ہے. کھل جائیں تو شکر ہو، نہ کھلیں تو دکھ نہ ہو، لیکن توجہ پوری ہو، استحضار پورا ہو، توجہ پوری ہو، اس میں کوئی ڈرامہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو. وہ قوالی ہو رہی تھی نا تو وہ ایک دم وجد میں آ گیا، کبھی یوں گرے کبھی یوں گرے. وہ ہمارے وہ ابھی ان کے بیٹے جسٹس صاحب ہیں، جسٹس شمیم صاحب، ان کے والد صاحب تھے، سردار صاحب تھے. تو وہ یہ انہوں نے سنایا، کہنے لگے کہ ساتھ اور بندہ بیٹھا تھا، میں نا دوسرے دن پھر قوالی تھی تو ان کے وہ ووٹوں میں تھے، وہ انہوں نے ان سے ووٹ لینے تھے. تو یہ سیفٹی پین ہوتی نا بکسوا، کہنے لگے میں یہ ساتھ لیتا گیا. ان کو واجد ہے نا میں زور سے ماروں، کہ ہاتھ مار کے گالی دے، کہ سردار خیال کر دے، کہنا وہ تجھے واجد ہے، کہ یار زمانہ سازی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو واجد میں ہے، تجھے چھریوں سے کاٹ دیں تجھے پتہ نہ چلے. نہیں،
سچ کی دنیا میں آ کے سچائی اختیار کرنی ہے. اور آپ مجھے مراقبے کی کیفیات سچی لکھا کریں، تھوڑی ہو لکھا کریں، زیادہ ہو لکھا کریں. آپ میں سے اکثر نہیں لکھتے، اسے خیانت نہ بنایا کریں، لکھا کریں اور مجھے ضرور پہنچایا کریں. اور جن کو کیفیات کا اظہار نہیں ہوتا وہ پریشان نہ ہوا کریں. بس ہمارا کام، دیکھو میں پھر عرض کر رہا ہوں، مراقبہ نہ مجاہدے کا ہے، نہ کہ مشاہدے کا. بس ہم نے مراقبہ کرنا ہے مجاہدے کے لیے کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی. کہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، نہیں ملی تو چلو میں اپنے من میں جگہ بنا لیتا ہوں. اگر دنیا میں کہیں جگہ نہیں ملی کوئی بات نہیں، اپنے من میں جگہ بنا لیتا ہوں. اور آج اللہ کو بیٹھ کے اللہ کو تلاش کرتا ہوں، اللہ کے سامنے بیٹھ کے اللہ کو تلاش کرتا ہوں. ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر مولا کر کے دیکھ. کوئی بات نہیں کہیں تنہائیوں میں جگہ نہیں ملی، ہر طرف ہنگامے ہی ہنگامے ہیں. اپنے من میں بیٹھ کے من کا سوراخ پالوں، اپنے دل میں بیٹھ کے اپنے جسم سے دل کو تلاش کروں، پھر دل کے کونے میں چلا جاؤں، اس کو صاف کروں، ہٹاؤں سب کوڑا ادھر ادھر، پھر وہیں بیٹھ کے مصلی بچھاؤں، دل کے اندر اپنے مصلی بچھاؤں، اور دل کے اندر مصلی بچھا کے نا اور میں ڈوب جاؤں رب کی تلاش میں کہ سونا تو دل میں آتا ہے، آج بیٹھا ہوں، آئے گا تو تجھے پا لوں گا. سنا ہے دلوں میں آتا ہے، دلوں میں رہتا ہے. یہ کیفیت ہو، اس کی روز مشق کیا کریں. وقت نکال کے 5-10 منٹ روز اس کی مشق کیا کریں. تھوڑا وقت ہو کوئی بات نہیں، روز مشق ہو، روز مشق ہو. تو مراقبہ کریں پھر. ہاں مراقبہ کرتے ہیں. کتنا وقت ہو گیا جی آج؟ 2 گھنٹے بھی. ہمارا تو ہلکا کشف الوجوہ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، 2 گھنٹے کا تو درس ہو جاتا ہے، کبھی کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے. معاف کرنا آپ کا وقت لے لیا. لیکن میں آپ بیٹھے سارے طلسم میں ہیں ایسے ہے نا، ایک دم کھلائے کہ 2 گھنٹے پتہ چلا 2 گھنٹے کا پتہ نہیں چلا، لیکن 2 گھنٹے ہو گئے. ایسے ہی پتہ نہیں چلے گا. عالم حیرت میں جب بندہ جاتا ہے نا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مراقبے سے جلدی کیوں بلا لیا. میں کہ یہ ختم ہونے والی چیز ہے، یہ تو ختم ہونے والی چیز ہی نہیں ہے، تو کب تک بیٹھے رہیں گے. تو مراقبے میں نا تصور بتا دوں کیا کرنا ہے. تصور میں دوہرا دوں ذرا. پہلے جب بندہ الف با شروع کرتا ہے نا، پھر اسے موٹے موٹے الف با پہ الف با تا اسے موٹا موٹا لکھایا جاتا ہے. تو اس کا سادہ سا تصور یہی ہے کہ ہر طرح سے دھیان ہٹائیں. گم کر گما یا کرو رہیں، گم کر گما، سارے گمان گم، سارے گمان. اور کوئٹہ سے جائے نا آگے گم، آپ گم آتا ہے. میں نے کہا لگتا ہے یہاں پانی گم ہو گیا. کوئٹہ کے سامنے ایک اسٹیشن ہے، اسٹاپ ہے، آب گم. میں نے کہا یہ پانی نہیں ہوگا، گم ہو گیا ہوگا، تو انہوں نے اس کا نام رکھ دیا آب گم. تو گم کر گما، گم کر گما یک روح رہیں. بس اب دنیا ساری ایک طرف، یہ مراقبہ ہے. اچھا اب دنیا نہیں ہوگی. بعض اوقات مشق کرنے کے بعد جو مراقبے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہو جاتی ہے، نہیں ہوگی. اب یہی مشق اللہ کو پسند ہے، یہی مشق اللہ کو پسند ہے. کسی بڑے سے ملاقات ہو، بادشاہ سے ملاقات ہو، اور جا رہے ہوں، راستے میں کوئی ہاتھ پکڑے، بھائی بات تو سن، ہاں میں جا رہا ہوں. کوئی کالر کھینچے، کوئی پانچا کھینچے، کوئی ادھر کھینچے، سب سے چھڑواتا جا رہا ہے کہ ملاقات ہے میری بادشاہ سے، بڑی شان سے جائے گا. اور یہ سب چیزیں اس
یہی اللہ سے ملاقات ہے. اب یہ دنیا کے خیال، تصورات، گمان، کیفیات، یہ ساری ادھر ادھر سے آئیں گی، پر ان پہ کوئی توجہ نہ ہو، ان پہ کوئی دھیان نہ ہو، اللہ کی ذات کی تلاش میں ہو، اور جتنا ہو جائے اس پہ شکر ہو، جتنا نہ ہو اس کا فکر ہو. اسی کا نام مراقبہ ہے. پہلے ایسے ہوگا، پہلے عادت سی بنے گی، پھر عبادت بن جائے گی. پہلے عادت سی بنے گی. تو تصور یہ ہو کہ میں عرش الہی کے سامنے بس بیٹھا ہوں، اللہ کا نور جو ہے وہ میرے دل پہ اتر رہا. عرش سے بس اس سے سادہ تصور بتاؤں، بس اتنے سے الفاظ کا تصور ہو سادہ سا کہ عرش سے نور میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل اللہ اللہ اللہ. اور یہ دہرانا زبان سے نہیں ہے، دل سے دہرانا ہے. اس دل کو مجبور کریے دہرائے. یہ زبان سے نہیں دہرانا. پھر تصور ٹوٹ جائے پھر دل سے دہرائیں، پھر تصور ٹوٹ جائے پھر دل سے دہرائیں، پھر تصور ٹوٹ جائے پھر دل سے دہرائیں. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس کو ہم نے ابھی کرنا ہے. مراقبے کو تھوڑی دیر کے لیے کریں گے، یہاں تھوڑی سی مشق ہوتی ہے، پھر گھر میں اس کی مشق کرتے رہا کریں. اور جو کیفیات کا اگر اظہار ہو جائے تو ٹھیک ہے، اظہار نہ ہو تو مراقبے کو ناقص نہ سمجھا جائے. ایک بندہ کہے جی میں نے تو نماز کے اندر میرے اللہ نے میرے بولوں کا جواب ہی نہیں دیا، میں نماز پڑھنا چھوڑ دوں گا. میں نہیں، یہ غیر اختیاری چیز ہے. تیرے ذمہ نماز پڑھنا ہے، بس تو نماز پڑھتا جا. وہ تیرے اختیار میں ہے تو کرتا جا، اور تیرے اختیار میں جو نہیں تو وہ تیرے اختیار میں نہیں ہے. تو ہمارے اختیار میں جو ہے وہ ہم کر دیں، کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں. تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا. چین سے بیٹھے کا اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گونا نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا. گونا نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا. ٹھیک، چلیں مراقبہ شروع کرتے ہیں. للہ رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین. یا اللہ ہمارے دل کی دنیا کھول دے، ایمان کی دنیا کھول دے، اخلاص کی دنیا کھول دے، اخلاق کی دنیا کھول دے. برکت کے خزانے عطا فرما، عافیت کے خزانے عطا فرما، رحمت کے خزانے عطا فرما، اپنی رضا کی خاص رحمت عطا فرما، اپنی رضا کے خزانے عطا فرما. جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما. حاضرین کی حاضری قبول فرما، کہ دنیا آخرت کے غموں کو دور فرما، مشکلات اور مسائل حل فرما. رزق کے دروازے کھول دے، عافیت کے دروازے کھول دے، عطا اور شفقت کے دروازے کھول دے، رحم اور رحمت کے دروازے کھول دے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.